Let me just start off with आपका issue. Sorry. Okay, yeah. میرے خیال میں ہماری پہلے بھی اس بارے میں ڈسکشن ہو چکی ہے کہ آیا ورس نمبر 28 ان سورہ الکہف، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ let me read it out, then we can واصبر بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہو؟ And the verse I want to have a clarification on is کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے. تو یہ سیکنڈ پارٹ آف دا سورہ ہے، یہ کن لوگوں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اشارہ ہے، اور ہم اپنی کیا یہ سلیوری کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ اس دور میں بھی اس قسم کی ہم لوگ ایسی فالوئنگ کرتے ہیں یا پھر ان لوگوں کا اتباع کرتے ہیں جو کہ جن کی جو نگاہیں ہیں وہ دنیا کی طرف ہیں. تو یہ کون سے لوگ ہیں، ان کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ Well, there's a confusion here. ہم جو ہے نا ایک خاص ماحول میں چل رہے ہیں، وہ ماحول کی جو ہے نا ابتدا وہ کافی 100 سالوں سے اس کی بنا پڑ چکی ہے. تو جس کو زیادہ تر لوگ فالو کرتے ہیں اس کو ہمارا دماغ جو ہے اس کو نارمل ڈکلیئر کرتا ہے، سائیکالوجی نارملٹی موسٹ پیپل آر ڈوئنگ. سو دا کوشچن از کہ اگر زیادہ تر چیزیں جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ نارمل ہیں، so then how do we understand the real truths which maybe or at times which will counter the what's the word the way most people are behaving. آپ نے ویڈیو آف کی ہے یا پھر یہ خود ہی ہے؟ You can start your video. Okay. No, audio تو آ رہی ہے نا، ویڈیو کی جی آ رہی ہے. جی پلیز کنٹینیو. تو جب زیادہ تر لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا نیچرل جو ہمارا فکری نظام ہے تو اسی کو صحیح سمجھتا ہے. تو ظاہر پھر الٹی گنگا بہانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. So when you have to understand that جو چیزیں ہمارے اس دور میں نارمل کرا دی گئی وہ اس کی پرائورٹی بیٹرکس جو ہے وہ ریسورس کے اوپر، ریسورس کلیکشن، پیسے بنانا، گھر، گاڑی، آل دیٹ. پھر اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس کے بعد کیا چیزیں ہم کر رہے ہیں. تو جو چیز ہماری ٹاپ پرائورٹی میٹرکس پہ ہوتی ہے، ہمارا دماغ وائر ہوا ہے، ہارڈ وائرڈ ہے، باقی کی ساری چیزیں اس کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں. ہمارا فطرتی نظام ہی ایسا ہے کہ ہم صرف ٹاپ آف دا ہائرارکی کی جو چیز ہے اس کو لینا چاہتے ہیں. سو دیر از نو وے کہ میں ابھی نا CSS کے بچوں کی تیاری کے جو پریپریشن ہوتی ہے نا اس کی ٹریننگ میں ہوئے تھے. تو وہ ایک سبجیکٹ ایسا تھا جو انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے آگے جا کے اب CSP آفیسرز بننا ہے اور بیوروکریسی سنبھالنی ہے. تو 500-700 بچے تھے. اب میں ان کو بچہ تو کہہ رہا ہوں، آبویسلی 2 سال بعد انہوں نے بڑی کی پوزیشن پہ ہونا ہے. تو آئی آسکڈ دیم کہ کیا ایسی کون سی پوزیشن ہے جس کو آپ بائی آؤٹ کر رہے ہیں. موسٹ آف دیم ایٹ لیسٹ سیٹ کہ ہم نے ایڈمنسٹریشن میں آنا ہے، DNG میں آنا ہے، اور اس کے بعد پھر فورن آفس جانا ہے، پولیس اینڈ آل دیٹ اسٹف. ایک ہائرارکی بنی ہوئی تھی. اور یہ میرے کافی دفعہ ہوئے ہیں سیشنز. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کس طریقے سے دماغ کام کرتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اوکے وائی آر یو ایکچولی چوزنگ دس پارٹ آف دا ڈومین. جو آپ کو اتنی ساری آپشن ملی ہیں تو آپ نے ادھر 80% آف دیم گو ٹو دس ون فیلڈ. And then I started talking to everybody, and it was a full auditorium. And I'm just
इंक्वायरिंग, और मैंने बड़ा ओपन क्वेश्चन रखा हुआ ताकि लोग ओपनली जवाब दें। ज्यादातर, और ये 22, 23, 24, 25 साल के हमारे नौजवान, लड़कियां लड़के दोनों, they naturally have a matrix, top 3 choices में से number 1 choice is money, number 2 के ऊपर power, number 3 के ऊपर वो फलां चीज़। And I was thinking कि ये, and I asked him after I got the data, I said कि ये वाली फील्ड में तो पैसे हैं ही नहीं। And they said नहीं सर, पुलिस से तो ज़्यादा है। And I said no, छोड़ दें पुलिस और सारी की सारी फील्ड जो है वो सब की सब, वो सबका पैसा इकट्ठा भी कर लें तो आपको तो बिजनेस में जाना चाहिए, आपका पैसा आपका मोटिव है। एंड ये जो CSS करने का जो मकसद होता है, 40,000 रुपये महीना की तनख्वाह और अगले साल 60,000, उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा बस यही कुछ कर सकते हैं। You will be amazed as to how clear these kids were telling me कि नहीं सर, ये तो तनख्वाह है, इसके अलावा जो पैसे हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। पहले तो कुछ शर्म होती होगी किसी इंसान में, अब वो बच्चों में शर्म भी खत्म होगी ना, ओपनली दे वर डिस्कसिंग इट and they were laughing it out, and then I did not stop there. मैंने फिर उसको और ज़्यादा खुदाई की कि ये कहाँ से इनकी मोरालिटी की कर्व कहाँ पे, कहीं तो मिलेगी ना मोरालिटी, इतना भी नीचे, I'll dig it out. But they really knew exactly पैसे कैसे बनाने हैं। एक बच्चे ने तो खड़ा होकर मुझे नवाज शरीफ की करप्शन के दास्तानों को बताया कि वो करप्ट कैसे प्रूव ही नहीं हो सकता, बिकॉज उसने कितने मैकेनिज्म रखे होते हैं। 3 तरह की किकबैक्स होते हैं। नंबर 1 किकबैक, ऐसे किकबैक का मतलब रिश्वत कैसे ली जाती है। नंबर 2 की किकबैक कैसे ली जाती है। नंबर 3 का क्या है। तो नंबर 3 किया जाए तो लीगली सारा कुछ करेक्ट होता है। एंड you will be amazed as to how shocked I was कि ये है पाकिस्तान का बच्चा जो कि अगले 100-200 साल के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। और ये खाली एक, मैं टॉप ऑफ द हायरार्की बता रहा हूँ ना। CSS के बाद तो टॉप ऑफ द ब्यूरोक्रेसी में आ जाना उन्होंने फिर कैबिनेट और सेनेट की बातें करनी है, और उधर से प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद फिर बिल पास हुआ करेंगे, और उसके बाद फिर अवाम अफेक्ट हुआ करेंगे। हायरार्की ऐसे ही है। तो जितना मर्जी कोई मॉरल प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो, वो ब्यूरोक्रेसी की डिपेंडेंट होता है ताकि उसकी सीट मेंटेन रहे। सो अब आपको मैं क्यों ये सारी कहानी सुना रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि हाउ द फूड चेन इज द मोस्ट करप्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। नहीं, जो अगले 15-20 सालों में होगी। जब बच्चे अपने 20-21 ग्रेड पे आएंगे तो इन्होंने तो कच्चा खा जाना है मुल्क को। और हम रो रहे हैं इस वक्त कि नवाज शरीफ ने इंग्लैंड में फ्लैट बना ली। अंडरस्टैंड हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। और वो मैकेनिज्म का इंडिकेटर कौन है? बच्चे। कॉज कौन है? अम्मी और अब्बू। So when the parents are all about building the pyramids, then the children are all about collecting the sarcophagus. Sarcophagus होता है वो monuments जिसके अंदर वो डब्बे जिनके अंदर उसको इकट्ठा किया जाएगा। So it's a very simple rule. अल्लाह ताला ने जब बताया ना, जो आपने भी आयत सुनाई ना, उसके मुताबिक तो साफ समझ आती है कि qualification of the two parties very clear है। एक वो जो मता दुनिया की illusion के ऊपर उसको रियलिटी समझेंगे, और एक वो जो कि कहेंगे यार जितना मर्जी पैसा बना लो, एंड में क्या होगा, में होगा करेंसी कौन सी, वहाँ पे करेंसी हो रही है सवाब गुनाह की। तो सवाब गुनाह की करेंसी अलग से अमीर और गरीब बताती है, और ये जो डॉलर है वो अलग से अमीर और गरीब बताता है। अल्लाह ताला साफ बता रहे हैं कि भैया मेरे पास करेंसी है, आगे देख लो कि कौन अमीर है कौन गरीब है, अभी पता चल जाएगा। और इसी तरीके से काफ में, और ये एक जगह नहीं है, आप श्योर आदमी बड़ी न्यूज़ अबाउट दिस, कि अल्लाह ताला ने बताया कि करेंसी जो है ना, देखते मैं अमेरिका जाता हूँ ना तो पाकिस्तानी रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती, मुझे किसी मनी चेंजर के पास जाना पड़ता है ना। तो जो मर्जी कर लूँ, मैं तो एक चाय की प्याली नहीं ले सकता पाकिस्तानी रुपए से, चाहे वो मैं 10,000 रुपए भी दे रहा हूँ। ठीक है, नो सर, आई कैन नॉट हेल्प यू आउट हियर, आई नीड करेंसी दैट इज वर्किंग हियर। तो बिल्कुल इस तरीके से अल्लाह ताला बताई जा रहे हैं कि वो जो 50,000 साल का दिन है ना, उधर ये करेंसी है, वो वाली करेंसी के ऊपर आ जाओ, वो करेंसी कर लो, यही टाइम है, उसके बाद करेंसी भी नहीं आनी तो कोई नया। तो ये है बहुत आसान तरीके, मैंने आपको मिसाल के साथ बातें करने की कोशिश की है कि हम जब बताएंगे कि भाई डॉलर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो बच्चे डॉलर ही बनाएंगे। There is no way that you can change the philosophy of a child unless you are acting against it. बातें लेक्चर करने से भी बच्चे नहीं मानते, वो देखते हैं अब्बा जी दिन रात एक किया हुआ है,
آتے مجھے کہتے ہیں چلو جا کے قرآن پڑھو، نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو. سو اگر وہ امورل نہیں بھی ہوگا تو ایٹ لیسٹ وہ اس کام کے اندر ضرور انکلائنڈ ہوگا جو ماں باپ کا وہ پرائرٹی سائڈ، اس پرائرٹی کو وہ پرائرٹی کہے جس کو ماں باپ نے پرائرٹی کہا ہے. سو اٹس دیٹس the direct address of this آیا کہ بھیا یا تو اس طرف پہاڑ بنا لو، اللہ کی قسم پہاڑی کا لفظ ہے، پہاڑ بنا لو پیسوں کے، یا اس طرف پہاڑ بنا لو، ادھر بھی پہاڑی نظر آئیں گے. سو دونوں پہاڑ ہیں، آپ دیکھ لیں کون سا پہاڑ چاہیے آپ. اور مجھے کیپٹلزم سے نا اتنا کوئی خاص نقصان نہ ہوتا اگر کیپٹلزم ہمارے ٹائم نہ ضائع کرتا. اگر ہمیں 10,000 سال زندہ رہنا ہوتا نا تو پھر میں سمجھ سکتا ہوں. اب 50-60 سال کی عمر ہے، اس کے اندر بھی اگر ہم پیسوں کے پہاڑ کھڑے ہیں تو پھر ٹائم ہی نہیں بچا نا. یہ کوئی کسی کے ذہن میں یہ کیڑا گھومے نا کہ سر حلال طریقے سے پیسے بنا لیتے ہیں، مسئلہ پیسوں کا ہے ہی نہیں نا، مسئلہ ٹائم کا ہے. You do not have enough time to get the right currency in. And this is the problem that I have. باقی باتیں تو ظاہر ہے پھر میں آؤں گا اس طرف تو کہانی بہت لمبی ہو جائے گی کہ پیسوں کے پیرامڈ کے نیچے آپ نے اپنے کس طریقے سے سکون اکٹھے کیے ہوئے. مگر آپ نے کہا نا نبی علیہ السلام کے پاس ایک ریڈ کلر کا نا جبہ تھا بس، جو کہ وہ ڈیلیگیشن کی میٹنگ کے دوران لوگ پھیل لیتے تھے. عمر الخطاب نے دیکھا نبی علیہ السلام کے پاس ایک ہی جبہ ہے. رونا شروع ہو گئے. یہ کہ یا رسول اللہ میں کیسے یہ برداشت کروں کہ کیسٹرو کسٹا جو ہے وہ ان کی محل سونوں سے بھرے میں ہوں سونے سے، اور آپ دنیا اور کائنات کو ایک سب سے بڑے جو ہے نا وہ خیر خواہ ہیں کوئی کائنات میں. سب سے زیادہ آپ کے پاس ہونی چاہیے پریسٹیج اور اسٹیم، اور آپ کے پاس ایک کپڑے جو کہ بس آپ نے وہی رکھے ہیں. اور تو نبی علیہ السلام نے کہا روتا کیوں ہے عمر؟ سبھی اس قائم لائے کہ بھائی بھی ہدایت ہے. عمر روتا کیوں ہے؟ تو نہیں چاہتا کہ وہ کیسے کس طرح دنیا کے مزے لوٹیں ہم آخرت کے. Understand how easy the question is if you put it on a timeline. Timeline کیا ہے؟ 60 سال دنیا کے، 60 لاکھ سال آخرت کے. ٹائم لائن کیا ہے؟ کتنا عرصہ میں نے اپنی 60 سال میں سے اس 60 لاکھ سالوں کے لیے دیا، کتنا عرصہ میں نے یہاں پہ 60 سالوں کے لیے دیا. بہت آسان سی بات بتا تھی. میں نا ایک انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ کروا رہا تھا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ایبسولوٹ ڈفرنس بتائیں ایک نوکر میں اور بزنس مین میں. میں نے اس کو بتایا کہ ایبسولوٹ ڈفرنس ہوتا ہے کہ جو نوکر ہوتے ہیں نا امپلائیز وہ 8 گھنٹے کی پلاننگ کرتے ہیں، اور جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ 24 گھنٹے کی پلاننگ کرتے ہیں. دنیا کا ہر موٹیویشنل اسپیکر اسی طرح کی کوئی بات کرے گا آپ سے کہ وہ 24 گھنٹے دیتے ہیں بزنس کو، اور نوکر جو ہے وہ صرف 8 گھنٹے دیتا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ اللہ کی بھی فل ٹائم ہے اور ڈیمانڈ بزنس کی بھی فل ٹائم ہے. اس میں کچھ شک نہ رہیے گا. دونوں دنیایں پورا 24 گھنٹے گھڑی کے مانگتی ہیں. اب 24 گھنٹے کس کو دینے؟ اب اس آیت پہ آ جائیں. اس آیت کا ترجمہ آپ پڑھیں اب آپ کو پتہ چلے کہ 24 گھنٹے دینے والی معاملہ کیا ہے. اب اس آیت کو میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں کہ اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے کسی کی طرف نہ دوڑیں. اگر دنیا کے خواہش رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر وہی تمہارے لوگ ہیں. اور جس کے دل میں آپ کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا رہا تو اس کا کام حد سے بڑھ گیا اور اس نے اللہ کی بات نہیں مانی. بس اتنی سی بات ہے کہ دونوں چیزیں فل ٹائم لیں گے آپ کو، یا اللہ تعالیٰ فل ٹائم لیں گے یا دنیا فل ٹائم لے گی. یہ آسان کر کے بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی باتیں اللہ کی یاد میں رہیں اور دنیا پوری کی پوری آپ کے پاس ہو. اللہ نے کہا ہم اس کو غافل ہی کر دیتے ہیں. بھائی تو بہت بزی ہے. فار ایگزامپل ایک جگہ پہ ایک سیشن تھا میرا، لٹرلی بتا رہا ہوں، اس سیشن کے اوپر 3 4 5 دفعہ کے بعد اس بندے نے مجھے کہا کہ سر مجھے کب ٹائم دینے ہیں؟ میں سر دیتا ہوں. اور کچھ عرصے بعد پھر میں نے فون کیا تو میں نے کہا آپ نے کب سیشن کروانا ہے میرے سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ سے نہیں کرانا سر، آپ بہت بزی ہیں. آپ نے کہا نہیں ہے، یو آر ٹو بزی ان ٹو مینی سیشنز. میرے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں نکلنا چھوڑ دیں. اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یو گائز آر ٹو بزی ان دی ورلڈ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ اپنے نام کو ڈیویلیو نہیں کرنا. اللہ نے کہا میں نے بس دے چھوڑ دے، تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو بس سننا. سو اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا تو پیسے بناؤ یا آخرت بناؤ، بس اس کے علاوہ کوئی اور تیسری آپشن نہیں ہے ہمارے پاس.
Alright. اچھا ساحل بھائی اسی سورہ کہف کی ایک اور آیت ہے, لاسٹ آیات میں سے ایک آیت ہے, اس کے بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. Last time, Alright. Just a minute, let me. اچھا یہ آیت نمبر 104 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں اے محمد ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جد و جہد راہ راست سے بٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اور کچھ دوسری ٹرانسلیشن میں یہ بھی آیا کہ وہ لوگ جن کی تمام وہ لوگ جو ہے سب سے ناکام و نامراد ہیں, اور جبکہ وہ خود تصور کرتے تھے کہ ہم لوگ اچھے اعمال کر رہے ہیں. تو یہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کہ انسان دنیا میں کرتے ہوئے ان کو اچھا سمجھتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ آخرت میں تمام کے تمام ضائع ہو جائیں گے؟ دو الگ الگ کیٹیگریز کے اوپر جس کو پوری طریقے سے سمجھیں. ایک تو بیسک سینٹر آف مورالٹی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا قرآن پاک کو. اب بیسک سینٹر مورالٹی از ایبسولوٹ مورالٹی, اس کو اللہ نے صحیح کہہ دیا صحیح, اس کو اللہ نے غلط کہہ دیا غلط ہے. یہ تو بیسک مورالٹی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو اس پہ احساس کرتا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ دوسری سائڈ پہ آ جائیں. دوسری سائڈ پہ وہ ریلیٹیو مورلزم کی بات کرتے ہیں کہ یار جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے نا, جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو یو نو وچ میک سینس, ہیومنزم کا دین ہے. خیر یہ قرآن اور بائبل کی باتیں نہ کیا کرو, بس جو ہمیں جو باقی جو تمام لوگوں کو ٹھیک لگ رہا ہے بس وہی ٹھیک ہے. اور عیسیٰ نے بائبل میں ایگزیکٹلی ایسی کہا کہ اپنے ڈسائپلس کو وہ لے کے گئے جب وہ 7 گیٹس بنائے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو گیٹ, there is another gate, type of gates which are going to open the door to hell. اور عیسیٰ کے ڈسائپل نے ان سے پوچھا کہ کون سے گیٹس ہیں وہ. حدیثہ نے کہا کہ یہ وہ گیٹ نظر نہیں آئیں گے, ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ دروازے تو تمہیں نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ پیگنزم کا تھا, رومن امپائر میں تھے حدیثہ. تو کوئی پتہ نہیں کس چیز کا خدا تھا, اس کا گیٹ انٹر ہونا ہے, کہیں پہ کسی فرٹیلٹی کا گاڈ ہے, کوئی ایگریکلچر کا گاڈ ہے, تو ان کے گیٹس بنائے ہوئے تھے انہوں نے. اور عیسیٰ نے کہا کہ ابھی تمہیں دوزخ کے گیٹ تو سامنے نظر آ رہے ہیں نا, ایک وقت آئے گا کہ یہ والے گیٹس وہی ہوں گے, دوزخ میں لے کے جائیں گے مگر نظر نہیں آئیں گے. پھر انہوں نے گیٹس بتانے شروع کیا, اور ان میں سے انہوں نے پھر بتایا کہ سب سے پہلا گیٹ ریلیٹیو مورلزم. عیسیٰ نے خود کہہ دیا کہ مورالٹی کو ڈیفینیشن کو چینج کر کے ہر انسان اپنی اپنی ڈیفینیشن بنا لے گا, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف اپنا نظام بنا بیٹھا ہے, اور وہ اللہ کی طرف سے فارغ ہو جائے. سو بالکل اب غور سے سمجھے گا, میں ایک کیٹیگری لے رہا ہوں. ابھی دوسری کیٹیگری جو ہے وہ تو میں بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہی ہے اس کو میں نے بھی, کہ لوگ اپنی مورالٹی کی ڈیفینیشن خود بنائیں گے اور اس کو صحیح سمجھیں گے, اور دنیا کے نظام اس کے تھرو چلانا شروع کریں گے, اور پھر جب مریں گے تو پتہ چلے گا کہ کہانی ختم ہے بھائی, آپ تو اللہ کے نظام کے خلاف لڑے, آپ تو طاغوتی ہیں. اللہ کے خلاف جو بھی اپنا نظام بنائے گا اللہ نے اس کو طاغوت پایا, بس یہ یاد رکھیے. اب میں تیسری ایگزامپل کیوں دی ہے, کیونکہ ایک آرتھوڈاکس کرسچن کے اندر ریلیٹیو مورلزم کو جتنی قاری ضرب ہے اتنی اسلامک تھیولوجی کے اندر قاری ضرب نہیں ہے. قرآن پاک ایبسولوٹ مورالٹی بتاتا ہے, مگر ریلیٹیو مورلزم کے اوپر صرف طاغوت کا لفظ بتاتا ہے. آپ لوگ سوچ رہے ہیں طاغوت کا مطلب عام مسلمان سے پوچھے تو اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ طاغوت کا مطلب لفظ ہی نہیں سنا ہوتا لوگوں نے, مطلب تو چھوڑے. Relative moralism is a prime category, not all of it. Taghut is not just relative moralism, but relative moralism is Taghut. All of relative moralism is Taghut. بائبل میں اس کو کلاسک ڈیفینیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا ان کو, کہ کیونکہ وہ کنفیوزڈ قسم کی حرکتیں کر رہے تھے. رومن امپائر کے اندر تھے, گریک امپائر کی, دو کی لڑائیاں ہو رہی تھیں. کرسچنز ور دی پرفیکٹ پیپل کہ جو دو الگ الگ ڈیفینیشن مورالٹی کے اندر کنفیوز ہو گئے تھے. ظاہر اس وقت تورات تو تھی, تو تورا کا علم ان کے پاس آتا تھا, عیسیٰ تھے لے کے بھی تورا ہی آئے تھے. عیسیٰ نے تو کہا تھا میں تو تورات فالو کرنے آیا ہوں, ان کو نیا لا نہیں بناؤں گا میں تمہارے لیے, میں تو تمہاری کنفیوژن دور کرنے آیا ہوں. سو یہ بہت ہی خوبصورت ایگزامپل عیسیٰ کے تھرو میں ملتی ہے. بہرحال نبی علیہ السلام نے تو آ کے وہ پورا کا پورا قصہ جو ہے نا وہ بند کر دیا کہ بس اب میں جو بتا رہا ہوں صحیح ہے, اگر تم نہ جاؤ. سو آسان کر کے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بتاؤ کہ میں پاکستان میں پاکستانی ایگزامپل ہے, یہ جو LGBT کا قانون ہے
تو اس کے اوپر اتنے زیادہ معاملات شروع ہو گئے کہ نہیں یہ تو دیکھیں کسی کا حق تو نہیں مار رہا کوئی بندہ اگر ایک بندے کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہے لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی بائی دی اینڈ آف دا ڈے وی شوڈ بی گڈ ہیومن بینگس. یہ ہے ریلیٹو مورالٹی نا. آپ کے خیال سے مورالٹی کی کوئی نئی ڈیفینیشن آ گئی ہے اور آپ بتائیں گے کہ مورالٹی کیا ہوتی ہے. دیٹس ریلیٹو مورلزم کے ریلیٹو مورلزم کے اس کے ایک اور ڈیفینیشن کے لحاظ سے ریلیٹو ٹو دیٹ ڈیفینیشن میری ڈیفینیشن ٹھیک ہے اس کی غلط. سو ایوری باڈی اور ایوری کمیونٹی اسٹارٹس ٹو میک اپ اٹس اون سرکل آف باؤنڈریز اینڈ یو نو. سو ہم اس کو LGBT تو میں نے ایگزامپل دے دی ہے. ابھی کیا ایک نیا بخار چل رہا تھا اب ہر دور میں ہر 10 سال بعد میں کوئی نئی بیماری آ رہی ہے. سو یہ فیمنزم کے اندر پھر مورالٹی کی ڈیفینیشن چینج ہوتی ہے. not actual feminism but the neo feminism جو you know یہ اس وقت کوشش کی جا رہا ہے. دین جینڈر آئیڈینٹی کے اندر ایک لڑکی کہتی ہے کہ میں لڑکا ہوں میں اپنے آپ کو لڑکا کہہ رہی ہے اور اس کی سرجری کرا رہے ہیں بیٹھ کے لڑکا کہہ رہا ہے کہ لڑکی. کینیڈا نے اس کا لا ہی بنا دیا. 9 سال کا بچہ کینیڈا میں اگر کہہ دے نا کہ میں لڑکی ہوں تو اس کو گورنمنٹ بائی فورس سرجری کرا کے اس کو ایسٹروجن کے ٹیکے لگاتی ہے. ذرا کینیڈا جا کے دیکھیں میں تو رہا ہوں نا مجھے تو پتا ہے. اب کوئی پوچھے اس سے کہ یار 9 سال کے بچے سے تم کیوں یہ کام کروا رہے ہو. Who gave you the right کہ 9 سال کا بچہ بتائے گا اور ماں باپ نہیں بتائیں گے. ہاں مورالٹی چھوڑیں کہ مطلب میں نے ہونا کیا ہے. سو مورالٹی تو اس کے انڈر پیننگ ہے نا. اس کی انڈر پیننگ کا مطلب ہے اس کی بنا کے اوپر یہ سارا کا سارا معاملہ صحیح غلط میں ہے نا. سو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ہر لڑکے کی اور لڑکی کی رائٹ ہے ہر انسان کی رائٹ ہے کہ وہ لڑکا بنے یا لڑکی بنے. تو اب وہ کنفیوز ہی کر دی انہوں نے کینیڈا کو. کینیڈا کے کیس تھی ورنہ اور بھی جگہوں پہ. پھر جب LGBT کا قانون پاس کیا امریکہ نے تو سویڈن میں اور جرمنی میں انسیسٹ کی لڑائی شروع ہو گئی کہ بہن بھائی آپس میں شادی کیوں نہیں کر سکتے. باپ بیٹی شادی کیوں نہیں کر سکتے. ماں بیٹا کیوں نہیں کر سکتے. پہ شادی کر کے بچے پیدا کریں. اس میں مسئلہ کیا ہے. اور جرمنی نے تو یہاں تک بٹھا دیا ہے پورا کا پورا. ان کی چیف جو سپریم کورٹ ہے ان میں 9 میں سے 4 نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے اور 4 نے کہہ دیا ہم مانیں گے. انسیسٹ کو آن کر دو. تو 4 سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں مان رہے تو انہوں نے کہا اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ سائنس کے تھرو ہمیں پتا ہے کہ کزن میرجز کے تھرو جو ریسیسو جین ہے نا بیماری کی وہ ڈومینیٹ ہو جاتی ہے بیمار بچے پیدا ہوں گے. مطلب مورالٹی کی ڈیفینیشن بھی سائنس سے لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ صحیح غلط کا جج ہوتا نا جو چیف جسٹس سے بڑا کیا جج ہونا ان کا. They were actually using leukemia as a case study کہ similar genetic material will get that dominant gene out. تو بیماری کے چانس بڑھ جاتے ہیں. سو یہی بات میں آپ کو دور کی کیا بات کریں. میں نے یہ سیشن دیکھا ہے. میں اب اسکالرس کے نام نہیں لیتا کیونکہ it's not graceful as an اسلامک روح کے خلاف ہے. مگر مسلمانوں کے اسکالرس بھی پیر در پیر ریلیٹو مورالٹی کے اندر چھلانگیں مار رہے ہیں. میں نے خود سیشن اٹینڈ کیا. میں نام نہیں لے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کر دی تھی. اب پتہ چل گیا ہے سائنس کے تھرو کہ وہ چیز غلط ہے تو ہم کیسے اس سنت کو فالو کریں. تو ان اسکالر نے جو کہ بائی دا وے اس وقت کے سب سے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے بچہ نہیں ہے وہ. تو ہی سیڈ کہ ہاں تو ان کو سائنس نہیں پتہ تھی نبی علیہ السلام کو. کوئی بات نہیں اب ہمیں سائنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کا حکم کیوں دیا. ہم بند کر دیتے ہیں یہ والی سنت کزن میرجز بند کر دیں. مطلب بیس اس کی سائنس سے مورالٹی کی اور سنا اور قرآن نہیں ہے. میں آپ کو میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اب یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ اس کو فردر سرجری کیسے کروں اور اس عالم کے دماغ کے اندر جا کے بتاؤں کہ یہ تابوت بیٹھا ہوا ہے. میں بتا سکتا ہوں اس کو. مگر میں آپ کو اس وقت اس جنرل آڈینس کے لیے خالی بیسکلی بتا رہا ہوں کہ قانون اللہ کا قرآن اور حدیث سنت سے نکل رہا ہوگا تو ریلیٹو مورالٹی تک جانے نہیں دے گا. یہ حدیثہ نے بھی یہی کہا تھا کہ word of God is the only word. There is no other word. Word کا مطلب تھا حکم کن کا نا کہ اللہ بتائیں گے کہ اللہ نے بتا دیا ہوا ہے. باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ اس کے اوپر اٹیچ کرنا شروع کر دو. ورڈ جو بائبل میں جو ورڈ لفظ ہے نا WORD ورڈ اس کو WORD ورڈ کے بڑے مطلب ہیں. So when Bible when Isa alayhi salam says in the beginning there was the word and the word was God. تو اس کا بڑا کوئی اور ہی مطلب ہے. اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا مگر ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے بڑا آسان سا ان دیٹ گرامر کہ قانون اور معاملات پہلے سے طے کر دیے گئے ہیں. اب آپ نے فالو نہیں کرنے کوئی بات نہیں. ہم قیامت والے دن آپ سے ملیں گے. آپ کو کوئی زبردستی نہیں ہے. مگر اگر آپ نے اس قانون کو ماننا ہے تو پھر پوری طرح ماننا ہے. اب اس کو
ایبسولوٹ مورالٹی کہتے ہیں. اب آپ عام سے پاکستانی کو پکڑ لیں جو کہ اپنی طرف سے پڑھا لکھا بننے کی کوشش کر رہا ہو, وہ کہتا ہے یار آپ ڈاگما کے فالوور ہیں, بڑے ڈاگماٹک قسم کی باتیں ہیں, وہ بس اللہ نے جو کہہ دیا, نبی اسلام نے کہہ دیا, آپ لوگوں نے ریسرچ ہی چھوڑ دی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ریسرچ سے مسئلہ ہے یا ہمارے اللہ کے قانون کو ماننے سے مسئلہ ہے, کیونکہ ریسرچ تو مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑی. ٹیکنیکلی ان کے اندر بھی اور بچوں کے اندر بھی ہم یہ سیڈ ڈالی جا رہے ہیں. سو دس از اے پرابلم جو کہ اب آپ کو ریلیٹیو مورالٹی کا کافی کانسیپٹ سمجھ آ گیا. اب اس آیت کو پڑھیں ذرا دوبارہ سے, اب آپ کو پتہ چلے گا. ابھی میں نے پیسوں کی بات نہیں کی کیونکہ علماء کرام اس کے اوپر پیسے فٹ کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس ریلیٹیو مورالٹی کے بعد اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. دوز الذین ضل نا الذین مطلب they are those people whose effort is lost in worldly life while they think they are doing well in work. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اب یہ ورک جو ہے نا اصل میں ایفرٹ ہے نا, صنع ہے نا, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت ترقی ہو رہی ہے دنیا میں, اور حالانکہ وہ they are lost in this life of the world. تو اب آپ کو پتہ چلے گا میں کس اینگل سے اس کو دیکھ کے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آخرت کا کانسیپٹ دنیا سے نکال دیا جائے تو یہ آیت خالی ایک آیت ہی پوری قرآن ہے. اگر آخرت کا کانسیپٹ نکال دیں تو یہ آیت بھی کافی تھی دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ تم سب غلط ہو. یہ آیت اکیلی جو اللہ کا حکم ہے کافی, اتنی بڑی آیت ہے. So understand the biggest problem, and the biggest problem is the definition of morality. There is no other problem. کیونکہ مرنے کے بعد صرف morality کے کوسچن نہیں ہے نا. The biggest problem is morality. And morality کی definition corrupt کرنے کے پیچھے مسلم علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے. اور وہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ کو تینوں ادوار جو اسلام کے گزرے ہیں ان تینوں ادوار علماء کرام کو آپ پوری طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آج کل علماء کرام کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی کمپرومائز ہے. کور کے اوپر کمپرومائز کرتی ہے. باقی ساری باتیں ان کے درست ہیں, نماز پڑھو, روزے رکھو, یہ کرو, وہ کرو, سب کچھ ٹھیک ہے. تو شادی کیسے کرنی ہے, نکاح کیسے کرنا ہے, طلاق کیسے کرنی ہے, وضو کیسے کرنا ہے, حج کے مناسب کیا ہے. مگر morality کا کور جو ہے نا وہ انہوں نے اللہ سے نہیں لیا. اور جس دن وہ یہ کرنا شروع کریں گے اس کے پیچھے شیطان سب سے بڑی چال چلے گا کہ نہیں ہم پہ سینکشنز لگ جائیں گی, تو یہ ہو جائے گا, تو وہ ہو جائے گا, ہماری عزت نہیں رہے گی, ہمارے خاندان والے چھوڑ دیں گے, مولوی ہو گئے, یہ ہو گئے, I don't know کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. مگر ایک بات ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ سارے انکل آنٹیز ہیں نا, سب کے سب انکل آنٹیز نے کہ بھائی ہم خود دوزخ میں سڑنے ہیں, تجھے کیا بچائیں گے, تجھے ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے تھے, تو خالی تانوں سے ڈر کے ہمارے دوزخ میں ہے, ہم نے کون سا تجھے ہاتھ پکڑا, تو صرف تانوں سے ڈر کے دوزخ میں آیا ہے. اور میں آپ کو پھر بتا دوں پاکستان کی کم از کم اگلی 50 نسلیں تانے کے ڈر سے دوزخ میں جا رہی ہیں. کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ, اور یا تو تانے سے ڈر لیں یا اللہ سے ڈر لیں بس. اوکے, جزاک اللہ خیر ساحل بھائی. اچھا, یہ لاسٹ کوشچن ہے بیفور دیٹ بیفور وی ول after that we will move towards the audience کیونکہ کافی زیادہ لوگوں نے اپنے they have raised their hands, کچھ کوشچن مجھے چیٹ میں بھی آئے ہیں. اچھا, ایک بھائی نے کوشچن ریز کیا کہ within the society of Pakistan ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایتھیزم بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ان کا کوشچن یہ کہ پرٹیکولرلی پاکستانی سوسائٹی میں یا مسلم سوسائٹی کے اندر جو لوگ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں ان کا تو بیک گراؤنڈ بھی اسلامک ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تصور سے ناواقف ہوں, ان کے گھر میں دین کی بات ہوتی ہے, ایمان کی بات ہوتی ہے. تو ان کا ایتھیزم کی طرف جانے کا رجحان کی کیا وجہ ہے؟ یہ دین سے بیزاری ہے, یہ اسکیپ فرام دا ریلیجن ہے, یا پھر واقعی میں جب وہ شعور کی ایک عمر تک پہنچتے ہیں تو وہ ایک لاجیکل انالیسس کرتے ہیں, یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو واقعی میں منطق کے اوپر رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ جا رہے ہیں. تو یہ جو طوفان ہے ایک ایتھیزم کا ہمارے جو ایک مسلم سوسائٹی میں آ رہا ہے, اس کی آنے کی وجہ کیا ہے؟ اور مطلب ان بچوں کی براٹ اپ میں کوئی کمی رہے گی ان کے والدین کی طرف سے, ہماری سوسائٹی کا قصور ہے, یا پھر جو انفارمیشن کا فلڈ ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ سوچتے ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں؟ انفارمیشن کے فلڈ سے تو
بہتری آنی چاہیے تھی. برائی اس لیے آ رہی ہے بیکاز علماء کرام کا قصور ہے. بس علماء کرام کا قصور ہے. علماء کرام وہ والی ریڈیو چینل کی فریکوینسی نہیں پکڑ رہے جس ریڈیو چینل کے اوپر سارے بچے ٹیون ان ہو چکے ہیں. ویسے نااہل معاملات ہیں ہمارے اسکالرشپ کے. مانے تو صحیح کہ ہمارا مسئلہ ہے, مسئلہ ہی نہیں مانتے اس لیے ٹھیک ہی نہیں کرتے. ایک پوری کی پوری نسل اگلی پیدا ہی دہریت کے اندر ہوگی. انہوں نے کیسے باہر نکلنا ہے؟ ابھی تو چلو پھر ہاف اینڈ ہاف ہے نا اس وقت. جی میں بڑا ایگنوسٹک سوری کیا سے کہتے ہیں, they have this new term about them کہ میں I'm in the middle of belief system. اس بندے کی بلیف آدھی بھی چھوڑیں 95% پوری ہوئی ہے, اس نے بچے کیسے پال لیں گے اپنے. سو ایک کنفیوز بندہ صرف دہریت کے اوپر ہی پرورش کرتا ہے اپنے بچوں کی. تو یہ اصل میں نا ہم لوگ جتنے بھی اکٹھے ہو گئے نا, یہ 50-60 بندے یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اس چینل کے اوپر, ان لوگوں نے اس چینل پہ آئے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک وہ ہے خواہش ہے کہ we want to learn what Allah and the Prophet said. میں چونکہ کافی دنیا میں کافی کلچر میں پلا بڑھا ہوں نا, تو اس لیے میرا ایکسپوجر زیادہ ہے. میں جب بھی دین کے خواہش مند لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ سمجھتے ہیں باقی کی دنیا میں دین پہ ہی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 1% مائنورٹی ہے اس وقت. آپ لوگ جتنے بھی اس وقت یوٹیوب پہ مجھے سن رہے ہیں یا پھر زوم پہ, یو ڈو ناٹ ہیو دا اویئرنیس کہ ایتھیزم کس جگہ جڑوں میں آ کے بیٹھ گیا ہمارے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, اسلام آباد, لاہور, کراچی, کوئی کمپیریزن نہیں ہے پرپورشن کا. اللہ والے لوگ 1-2% بس, باقی سب کے سب کنفیوز یا پکے دہری ہیں. انہوں نے کیا اپنے نسلیں آگے کرنی ہیں. اور اگر اتنا ہی اگر اسلام پہ چلنے والا پاپولیشن ہوتی ہے نا ہماری, تو اس کے انڈیکیٹر نظر آتے, اسکولوں میں نظر آتے, انسٹیٹیوشن میں نظر آتے. پولیس والے دیکھ لیں آپ, کوئی ملا کوئی پولیس والا کام کا؟ آپ پارلیمنٹ ہاؤس دیکھ لیں, ملا کبھی کوئی لیڈر؟ سینٹ دیکھ لیں, سارے کے سارے سینٹ پچھلے 50-60 سال میں دیکھیں. اپنے صدر اور وزیر اعظموں کی لسٹ نکالیں, یہ کدھر سے آ رہے ہیں سارے؟ یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ عوام کا ایکومن کدھر اس وقت پہنچا ہوا ہے. So we are jumping in the deepest valley of atheism and people are not realizing it. Who are the people who can fix it? People of knowledge only. اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے 5 بندے بتائے نا جنہوں نے پوری دنیا اٹھائی دی اپنے کندھوں پہ. ان میں سے سب سے پہلے کہا پڑا پیپل آف نالج have picked up the whole planet. وہی لوگ دیکھ نہیں رہے ادھر, وہ سمجھتے ہیں پوری دنیا شاید مولویوں کی ہے, مدرسوں میں بیٹھی ہوئی. I don't know, ان کو ایکومن مسئلہ IQ میں. There is a problem here. The problem is only going to be solved. Ignorance cannot be solved by ignorance or any other technique. Ignorance can be solved through knowledge. And that's what's going on. زیادہ تر مسلمان اس وقت پاکستان میں جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کنفیوز کریں, وہ ایتھیسٹ نہیں ہیں, مجھے پتا ہے ابھی نہیں ہے ایتھیسٹ. وہ انٹیگنسٹ ہیں زیادہ سے زیادہ. Yeah, well, they have this weird flavor of combination of Islam in there. But their children definitely atheists. کوئی شک نہیں. اور ان کے بچوں نے تو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرنی ہے. ابھی تو آپ نے دیکھا ہی کچھ نہیں. So I blame the scholarship. I'm not saying نعوذ باللہ کہ علماء کرام جو ہیں وہ ان کو درجہ کم کر رہا ہوں. غلطی ہے مانے, چاہے وہ آپ سے ہوئی ہے چاہے وہ کسی بھی بڑے بندے سے ہوئی ہے. انبیاء جو ہے نا وہ غلطی سے پاک ہیں, انہوں نے نہیں کی. آپ نعوذ باللہ وہ بھی نہیں ہے, مگر کی نہیں انہوں نے. نبی بھی علیہ السلام اپنے اعمال کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ ہو, کیونکہ غلطی کی نہیں. کر سکتے تھے, ہاں کر سکتے تھے. اس لیے میں بڑا احتیاط سے اپنے وہ الفاظ بتا رہا ہوں کہ علماء کرام کے میں درجات نہیں کم کر رہا ہوں, مگر غلطی تو ہے انہی کی غلطی. اور نالج کے سورس سے اگر جو ہے نا وہ کیسے کہتے ہیں ماڈیولیشن نہیں ہوگی, اس چینل کے اوپر نالج نہیں ڈالیں گے یا اس طریقے سے. ابھی مجھے کراچی کی ایک مدرسے ہیں, انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ ہمارے علماء کرام اور داعیوں کو ٹریننگ دیں کہ بات کیسے کرتے ہیں. بچے ہماری بات سن کے 2 منٹ کے اندر سو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. شکر الحمدللہ آپ کو ایٹ لیسٹ ریئلائز ہو رہا ہے, مطلب کہ آپ کا کوئی اور ریڈیو چینل ہے, ہم کا کوئی اور ریڈیو چینل ہے. پہلے غلطی کا تو احساس ہونا شروع ہے نا, پھر ہم دیکھتے ہیں آلٹرنیٹیو ٹیکنیکس کیا ہیں. آپ ایک مولوی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے نا کہ اس کو پتا ہوگا کہ ایتھیزم کا
اس ٹیکنیکل آنسر اس لینگویج میں کیسے دینا, اس گرامر میں کیسے دینا ہے. پھر اس گرامر میں وہ بچہ فیسینیٹ اور کنونس ہوا ہوا. مولانا اسحاق سے کسی نے کہا نا کہ آپ تصویروں کے تو خلاف ہیں, خود ویڈیو پہ آ رہے تھے. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا میں حرام کام ہی کر رہا ہوں, گٹر میں جانا پڑتا ہے, گندا ہونا پڑتا ہے, گٹر میں کوئی بچہ پھنس گیا ہو نا تو اس کو نکالنے کے لیے گٹر میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے. تو بہت بہت ضروری ہے کہ آپ سب کو پتا ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اللہ کے دشمنان ہونے کے چانس ہیں, ان کے دشمنان اسلام ہونے کے چانس ہیں میرے بچوں کے. ہم نے اتنا کیجول لے لیا کہ کچھ نہیں کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. جی نہیں, کچھ نہیں کریں گے تو سب کچھ خراب ہوگا. So we need to fix it. We need to fix it right away. We need to fix it yesterday. اوکے, جزاک اللہ خیر. اچھا, اب ہم اپنے آڈینس کی طرف موو کرتے ہیں. حسن, آئی ول ریکویسٹ یو کہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور یو کین آسک یور کوسچن. السلام علیکم سہیل بھائی. Understand? So my question is related to gratification. How can a Muslim in this era craft a delayed gratification psychology? And my question related to this also is that in the hadith in which Allah subhanahu wa ta'ala said that there would be three people who would come on the day of judgment. One would be a scholar, one a mujahid, and one a very rich person, and all of them would go into hell just because of arya and because they did all their deeds because of showing to people rather than doing it for Allah. So my question is, mal ki samajh aati hai and also the alim one, but why would a person give his life and then expect people to praise him after he's dead? Isn't it against the gratification thing that we are in? That is my question. Actually, you'll be amazed. زیادہ تر لوگ تو لیگیسی کے لفظ کے لیے خریمت گزار رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا نام ہوگا. It's not something which is so, what's the word, unusual. Nor is it so, weird. It is very normal for people, the dopamine addicts ہوتے ہیں, وہ اپنی جان کر دے دیں گے. اس میں ایسی کوئی بات ہے. لیگیسی کے پیچھے لوگوں نے بڑی بڑی جانیں دی کہ میرا نام ہوگا, کہ لوگوں کے لیے میں نے کیا کر دیا. بہت کے میدان میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جو حالات ہو رہے تھے مسلمانوں کے, آپ سب کو پتہ ہی ہے. صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ دیکھیں ہمارا شیر ایک وہ بھی اس وقت اللہ کے نبی السلام کی طرف سے لڑائی کر رہے تھے ایک سامنے, تو 17 بندے کفار کے قتل کر چکے تھے وہ, اور پے در پے تلوار چل رہی تھی, اور صحابہ اکرام نے جشن منایا, یا رسول اللہ یہ دیکھیں ہمارا شیر. تو نبی السلام نے کہا یہ دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے. صحابہ اتنے شوق میں آئے کہ یا رسول اللہ یہ تو he's our man of the match, he's the guy who's doing the most of the grunt here. نبی السلام نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے قبیلے کے لیے لڑ رہے تھے, اللہ کے لیے لڑ ہی نہیں رہا. So understand کہ dopamine makes you do stuff which is beyond our imagination right now. Chemistry and physics کی جب لڑائی ہوگی یاد رکھیے گا کیمسٹری جیت جائے گی. جس کے ڈوپامین سینٹرلی ڈائلیٹڈ ہے اس بیچارے نے جو مرضی اس کو میکانزم کر دیں, ہم اس نے وہی کرنا ہے جو اس کے اندر موومنٹ ہے. اچھا, اس پہ اثر ہے کہ جو کوشچن کیا ironically gratification is the only antidote of dopamine. یاد رکھیے گا, شکر گزاری ڈوپامین کو سینٹر کو ریٹارڈیشن کے لیے لے کے آتی ہے. اس کے علاوہ کچھ چارہ ہی نہیں ہے کہ آپ, ورنہ آپ سیلفش ہیں یا آپ شکر گزار ہیں بس. جسے کہتے ہیں نا خود پرست کی سب سے, خود پرست کا الٹ کیا ہے؟ خود پرست کا الٹ جو ہے نا سیلف لیس بندہ نہیں ہے, خود پرست کا الٹ ہوتا ہے شکر گزار آدمی. سورس پہ پکڑنے جا کے بیماری کی سورس کیا ہوتی ہے. اچھا, اس میں حسن کا یہ کوشچن تھا کہ how is it possible that a person is ready to sacrifice his life for the legacy, for the praise in this world. تو اگر آپ دیکھیں کہ سوائے اس شخص کے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اپنی جان دے رہا ہے, تو باقی جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں اقوام ہیں, ان کے جتنے بھی سولجرز ہیں, what's the purpose behind their themselves sacrificing life for their nation or their clan. تو ان کا تو پرپز یہی ہے کہ بریوری کا ان کو ایک میڈل ملے, اور اگر آپ وطن کے لیے جان قربان کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے, you don't actually believe in the reward after this life. So the reward you're expecting is that people will praise you for the bravery that you have sacrificed your life for your nation.
تو اس میں بہت زیادہ پیورٹی چاہیے آپ کو کسی بھی عمل کے لیے. چھوڑیں خاص طور پہ منگول اور تاتاریوں کو تو چھوڑیں نا, وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے, وہ تو چھوڑیں. میں مسلمانوں کا آپ بتا رہا ہوں, مسلمان بھی جب کسی بھی عربی میں ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, پاکستان ہو, ایران ہو, سعودی عرب ہو, ملیشیا, I don't care anywhere, بوزنیا میں بھی جدھر جدھر بھی مسلمانوں نے جہاد کیا ہو, اور اگر وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میرے جو میرا نام جو ہے وہ نیکوں میں لکھا جائے گا دنیا میں, تو بس گیا ہو, کہانی ختم ہوگی اس کی. نظریاتی مسلمان ہونا ضروری ہے, جذباتی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. اوکے, تھینک یو سہیل بھائی. اچھا سائم, آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کریں اور کوشچن اپنا ریز کریں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تھا کہ اس وقت اسلام کا جو سب سے بڑا جنگ ہے, سب سے بڑی جنگ ہے, وہ انٹلیکچولیزم کے ساتھ ہے. جس طرح باہر انٹلیکچولیزم بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے اور وہ ہمارے ذہنوں میں انٹر ہو رہا ہے اور افیکٹ کر رہا ہے اسلام کو, تو آپ ذرا میتھڈولوجی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہمیں سائنٹسٹ کی ضرورت ہے, فلاسفرس کی ضرورت ہے, یا کس طریقے سے ہم اس انٹلیکچولیزم کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں. اور میرا ایک اور کویسچن تھا سر کہ آپ نے یہ بھی مجھے بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہوا ہے کہ ہمارا کوئی سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ویسٹرن فلاسفی ہمیں کتنا زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. تو سسٹم کی بہت ضرورت ہے, لیکن ادھر دو بڑے ایک اختلاف پایا جاتا ہے ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی میں. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ الیکٹرل پولیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتے, جبکہ مولانا مودودی نے لیا تھا. تو یہ جو اسلامک رینیسانس کی یہ جو ریولیوشن کا پورا پروسیس ہے, پروفیٹک ماڈل, یہ بھی ذرا آپ ایکسپلین کر دیجیے گا. تھینک یو. یہ بہت ہی لمبا سوال آپ نے کیا, اس کا جواب بہت لمبا ہے. بہرحال میں مودودی صاحب کا بتا دوں. مودودی صاحب نے اپنے منہ سے رجوع کیا ہوا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے شان یہ جماعت اسلامی کی, انہوں نے خود ہی رجوع کر لیا تھا. تو مودودی صاحب کا پرائر وہ ہسٹری نہ دیکھیں, ان کی لیٹر پارٹ آف دا اسٹرگل دیکھیں. انہوں نے یہ ڈاکٹر اسرار نے پتہ نہیں کیوں نہیں بتایا یہ, اور مودودی صاحب آفیشلی ٹوک دس ڈیسیژن بیک اینڈ ریپینٹڈ کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے یہ سیاست میں. تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ مودودی صاحب نے اس چیز سے جو تھا وہ رجوع کیا تھا. جی ہاں سر, وہ انٹلیکچولیزم کے خلاف جہاد جو ہے اسے بھی ذرا ایکسپلین کر دیں, میں کس طرح کرنا. دیکھیں آسان کر کے بتاتا ہوں. میں نا ابھی ایک کیونکہ میری جو میرا ایکسپوجر جیوز سے بہت زیادہ ہے نا, ان کے دورات کی وجہ سے and everything. And I was reading this book and this book was about this Cambridge اس وقت the biggest intellectual in the planet کہتے ہیں اس کو orthodox Judaism میں, اور اسی نے سارا کا سارا اسرائیل کا اس وقت کا پالیسی جو ہے نا وہ اس سے he's the guy who's taking care of the current Israeli policy. وہ انگلینڈ کا کیمبرج کا پروفیسر ہے. اس نے اپنی نا اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا لائف چینجنگ ایونٹ کیا ہے نا, who made you who you are, I mean how did you become the way you are. So he narrated his story and he said کہ جب میں چھوٹا تھا 1962 میں اسٹوڈنٹ تھا, مطلب تو میں جب امریکہ کے ٹور پہ گیا, وہیں ٹو میٹ لبربچر جو ان کا سب سے بڑا ریپر ہے, جس کی مس پروناؤنس ہز نیم. تو جب ان کا جو ٹاپ ریپر ہے, دنیا کا سب سے ٹاپ ریپر ہے نا, اس سے میری ملاقات ہونی تھی کیونکہ میں دنیا کے تمام تر ٹاپ انٹلیکچوئل کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں اس سے ملوں. جب میں اس کے پاس گیا تو پتا چلا کہ, اور کہتا میں نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا, کہوں گا کہ میں 3000 میل سے آیا ہوں تو مجھے ٹائم دیں گے, میں کیمبرج سے آیا ہوں. تو ادھر انہوں نے مجھے گیٹ پہ روکا, انہوں نے کہا جی کیا کام ہے. انہوں نے کہا میں نے جی اپنے رابع سے ملنا ہے, میں یہاں سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کا لسٹ ٹوکن دے رہے تھے, یہ سمجھ لیں اب اپنے ٹوکن کے اوپر آئیے گا, ایسے تو نہیں مل سکتے. کہتے کیا نمبر ہے ٹوکن کا؟ 2800 نمبر ملا اس کو, اس ہفتے 2800 نمبر ہوگا اس کا. کہتا میں پھر اس وقت میرے پیسے بھی نہیں تھے, میں چلا گیا لاس اینجلس جہاں پہ میرے کچھ جاننے والے تھے.
3 दिन की राइड थी बस की, वहाँ पे 3 दिन बाद मुझे कॉल आ गई कि हाँ आपकी बारी आ गई, आना है तो आ लें। तो मैं तो इतना ज़्यादा उसमें था कि शौक में कि मैं वापस गया फिर 3 दिन की बस राइड के बाद कि मैंने मिलना ही मिलना है। तो मैं मिला हूँ तो कहता कि 2800 बंदे मिल चुका था वो उस हफ्ते में, मगर मुझे उसने अकेले में बुला लिया और मुझे उसने इतना इज्जत दी मुझे, और मुझे इतना रिस्पेक्ट और उससे कहते हैं इंपॉर्टेंस दी मुझे, तो मुझे आधा घंटा दिया उसने लिटरली। ही सेड ही गेव मी हाफ एन आवर एंड दैट वाज द गेम चेंजर फॉर मी। मेरी लाइफ वहां से चेंज हुई थी। बाय द वे मैंने जब ये वाकया सुना था ना तो मैं उस वक्त 18-19 साल का था, आपको बता दूं। कुछ सोचे मेरे पे क्या गुजरी थी कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ। तो वो भी राबाई कहता है कि जब ये मैंने इस दुनिया के सबसे बड़े इस लीडर को जब मिला तो मैंने कहा मुझे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आसान करके बताता हूँ, मुझे तुमसे काम है। तुम अपनी ख्वाहिश बताओ सबसे बड़ी। तो कहता मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है मैं इसराइल जाऊँ और वहाँ पे रहूँ और वहीं पे सारा कुछ करूँ यहूदियों के लिए। तो इसे बस यही काम, मुझे शक था कि तू यही कहेगा। तूने इसराइल नहीं कभी जाना, बस याद रखी। तू कैम्ब्रिज में है और तू इतनी परफेक्ट एज के अंदर है कि मैं तुझे अब मेंटोर करूंगा। तूने कैम्ब्रिज के अंदर एस्टेब्लिश करना है पूरा का पूरा सर्कल। क्योंकि कैम्ब्रिज इस वक्त दुनिया की टॉप ऑफ द हायरार्की के ऊपर यूनिवर्सिटी है। उधर से जब कोई बात की जाएगी तो उसको सारी दुनिया इंपॉर्टेंस देगी। तू अगर तेल अवीव में या बेथलेहेम में बैठेगा, जेरिको में बैठेगा, इतने फोकस नहीं करना, कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट यहूदी है। तो ना तूने अपना हुलिया यहूदियों वाला बनाना है, ना तूने अपना एक्सेंट यहूदियों वाला बनाना है। तूने यहूदी रहना है, मरना भी तूने अल्लाह के नाम पे है, मगर काम तुझे कैम्ब्रिज के अंदर दे रहा है। Understand how intellectual this course sets the tone of the planet. And he said मैंने 25 साल कैम्ब्रिज में लगाए, या I'm probably the most influential person in the world right now, especially in the foreign policy. And he is आपको बताएं, मैं आपको आसान करके बताता हूँ। अगर पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं इस तरह, अगर अमेरिका के कैबिनेट के अंदर खास पाकिस्तानी भी होते, कोई बिल पास कराना हो तो कोई मसला था हमारे लिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अमेरिका को कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ सर्कल चलता कैसे दुनिया का, और यहूदियों ने किस तरीके से अपने इस इम्पोर्टेंस और हायरार्की को समझा हुआ है। सो दिस इज समथिंग विच वी डोंट अंडरस्टैंड। वी थिंक कि हम जो है ना वो एक लोटा पकड़ेंगे और हर घर को दरवाजा देंगे कि कोई आदमी घर पे हैं, बाहर बैठे, असर के बाद बयान है मस्जिद में, और वो सारे के सारे जो है ना वो तबलीग के इज्तिमा में बैठेंगे और उसके बाद उनका दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा। ये एक होता है फर्द का मामला, एक होता है दुनिया का मामला। फर्द का मामला नहीं बदल सके अभी तक हम, तो दुनिया का मामला क्या बदलेंगे। वी नीड टू प्ले इट वेरी सर्जिकली, वेरी इंटेलिजेंटली। अगर वाकई दीन का काम हमने करना है तो फिर शतरंज के मोहरों की तरह बसात पे देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बादशाह होता है बसात में। वो बादशाह, हमारे यहाँ बादशाह कौन है? अल्लाह ताला ने अपनी अंबिया को किस तरीके से दुनिया को टैकल करने के लिए कहा। फिरौन को क्यों नहीं कहा कि तू मुर्दे जिंदा कर? तो मसला था अल्लाह के लिए मुर्दे जिंदा करवाना। ईसा को क्यों नहीं कहा कि ये ले असा, ये सांप बन जाएगी? तो मसला था। सोचें जरा, फिरौन में बोली जा रहा हूँ मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुर्दा जिंदा करने के लिए नहीं कहा। ईसा अलैहिस्सलाम से मुर्दे क्यों जिंदा करवाए? नूह से जो है ना वो अलग काम करवाए, हज़रत इदरीस से अलग काम कराए, हज़रत सालेह से अलग काम कराए। हर नबी से अल्लाह ताला अलग अलग तरीके से टैकल करवा रहे हैं अपने अपने दौर के लोगों को। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अल्लाह ताला अपने अपने वक्त के फिरौनों से लड़ने के लिए उस अपने नबी को कैपेबल करते हैं। वरना तमाम मौजे इनहेरिटेंस में मिलने चाहिए थे हर नबी को। क्या मूसा के पास असा था तो मेरे पास, ईसा कहते कि मेरे पास वो भी है और मुर्दे को जिंदा करूंगा मैं। मगर ईसा के पास वो वाले मौजे नहीं थे जो मूसा के पास थे, मूसा के पास वो नहीं थे, इब्राहिम के पास वो नहीं थे, नूह के पास थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। नबी अलैहिस्सलाम की सबसे खूबसूरती ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तेरे को मौजे नहीं दे रहा, यू आर माई ओनली पर्सन, जिसने, क्योंकि मौजे वक्त के फिरौनों के लिए होते हैं। याद रखिएगा, नबी अलैहिस्सलाम क़यामत तक के ये तमाम इंसानों के लिए आए थे। अगर नबी अलैहिस्सलाम के पास कोई मौजज़ा होता तो बहुत बड़ा बहाना था बाद के लोगों के लिए कि उस वक्त तो इसलिए डील किया था मौजज़े से क्योंकि उस वक्त का फिरौन मौजज़ा मांग रहा था। इसका एक सेंस समझा दूं, मैंने मिस कर दी और आपको समझ में आए। फिरौन के दौर में काहनों का राज था।
کہانوں کا مطلب ہے ادھر ادھر سے حرکتیں کرتے اور جادو کی، اور ہم سب کو پتا ہے قرآن پاک میں بتایا اللہ نے کہ پہلے بتا دیا تھا ایک بیٹا ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھے مار دے گا. صحیح بتایا تھا نا انہوں نے کہا، انہوں نے، اور وہی ہوا، لڑکا پیدا ہوا، اللہ نے اسی کے تھرو مارا فرعون کو. سو عیسیٰ کے وقت رومن میڈیسن واز دا پیک آف دا پیک. وہ مانتے ہی نہیں تھے کسی کو امپورٹنٹ جب تک کہ کوئی میڈیکل لیول کے اوپر رجسٹر نہیں کرتا. آج کل ہمارے دور میں ایسٹرو فزکس کا دور ہے. نبی اسلام آ جاتے تو ایسٹرو فزکس کے اوپر آیات کی فوکس آئے. قرآن نہیں رہنا تھا مگر ایسٹرو فزکس کی حدیثیں ملنی تھی ہمیں بہت زیادہ. ہر دور کے، اور قرآن پاک نے آ کے تمام تر شعراء کرام کو چپ کرایا نا کہ یہ لو تم بنا سکتے ہو تو لے کے آؤ ایسی آیت. اب غور سے سمجھے گا اس بات کو. نبی علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ قیامت تک کے تمام فرعون نبی علیہ السلام کی سنت سے اور قرآن پاک سے ڈیل ہو جائیں گے. ہمارے دور میں ہم بات کریں گے، زوم سیشن 2021 میں ہو رہا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت کا فرعون ہے وہ فزکس ہے. فزکس سائنس کی وہ برانچ جس کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹاپ آف دا ٹاپ ہے. یہ جو بات کریں گے ہمیں ماننا پڑے گا. اور بھی ہیں مگر پیک جو ہے نا ہم نے فزکس کو دی ہوئی ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم پروڈیوس کر ہی نہیں رہے ہیں وہ والی چیز. اگر ہم فار ایگزامپل نظام قائم کر لیتے ہیں، خلافت آ جاتی ہے افغانستان میں، یمن میں، پاکستان میں، ملیشیا میں، کوئی ایک خلیفہ ہوتا ہے، ترکی کو اردگان کو خلیفہ بنا دیں، چلے میری طرف سے اردگان خلیفہ ہو گیا. ہم سب جا کے بیعت کرتے ہیں، اسلام کا سسٹم ہوتا ہے، زکوٰۃ ہو رہتی ہے، ٹیکس ختم، سود ختم، سب کچھ. 30 سال بعد یہ اپنے منہ کے بل گرے گی خلافت. آپ سب کو پتا ہے جب تک ہم یوٹیوب نہیں بند کرتے تب تک ہم 30 کو 60 نہیں کر سکتے. پھر 60 سال کے بعد منہ کے بل گرے گی، مگر ابھی 30 سال بعد گرے گی. اور نیچے بچہ جو ہے ہمارا، وہ جس چیز کو خدا مان رہا ہے پہلے اس کو خدا جا کے تو توڑو. وہ بت ہے، وہ فزکس کا ہے، وہ 10-20 سال بعد ریفیوٹ ہو جانی. اردگان کو میں خلیفہ مان لوں تو میرے پوتے نے جا کے مجھے گالیاں دینی ہے کہ یہ اس کو خلیفہ مانتا تھا جس کو فزکس کی الف بھی نہیں پتا تھی. میں ایگزامپل فزکس کی کیوں دے رہا ہوں؟ اس دور میں ایسٹرو فزکس کو ہے نا ہم نے وہ معجزاتی سائنس بنایا. یاد رکھیے گا یہ بات پتہ نہیں کیوں ہم پاکستانیوں کو نہیں بتائی جاتی. عربین اسکالر سب سے پہلے بچے کو تیار کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک بات بتاتے ہیں، مجھے بتائی گئی تھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان ساری عمر جب سے آدم دنیا میں آئے ہیں، انسان واپس آسمان کو ہی دیکھتا ہے. آدم بھی اوپر دیکھ رہے تھے کہ میں اوپر سے نیچے آیا ہوں، اور ہم تمام تر انسان اوپر دیکھتا ہے کہ جو ان ستاروں کو، ان تمام ستاروں کی ایکویشن سالو کر دے گا ہم اس کو سپیریئر مانیں گے، اس کو اصلی آنسر پتہ ہے. ہمیں جتنی بھی سویلائزیشن ملی ہیں نا، چاہے وہ مائنز ہوں، سومیرینز ہوں، انڈینز ہوں، گریکس ہوں، وہ سب کی سب ستاروں کا علم فائنڈ کرنے کی کوششن بتاتے رہے ہیں. یہ 5000 سال بعد ساحل ادیم کے نام کا اگر کوئی کسی کو کچھ مل گیا فار ایگزامپل، تو وہ بھی یہی کہے گا نیوٹن کے دور کا ایک بندہ تھا جنہوں نے یہ والی ایکویشن سالو کی تھی. آئزیک نیوٹن کو وہ سومیرین ٹیبلٹ کی طرح ٹریٹ کریں گے. نیوٹن نے بھی تو سائنس کی باتیں کی نا. سو دے ول آلسو نو کہ ہم لوگ بھی ہر وقت آسمان کی ایکویشن سالو کرتے تھے. ایلان ماسک مارس پہ جا رہا تھا، سومیرین بھی کر رہے تھے، ان کا ایلان ماسک بھی مارس پہ جا رہا تھا. ٹھیک ہے، بالکل اسی طریقے سے فرعون بھی یہ کر رہا تھا. ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں بتایا جاتا پاکستان میں، فرعون بھی آسمان پر جانے کی کوشش کر رہا تھا، اور حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی یہی معاملات ہو رہے تھے، کیونکہ یہ آس پاس کے اس لیے ان کو ایک ہی کتاب ملی ہوئی ہے. ان سے پہلے حضرت نوح تھے، حضرت نوح کے دور میں بھی آسمانی کے معاملات تھے. حضرت آدم جب سے زمین پہ آئے ہیں ہم اس زمین کو چھوڑ کے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بتاتا ہے راستہ کیا ہم اس کو آقا مان لیتے ہیں. یہ آسان سی بات ہے. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت غور سے سمجھے گا اس بات کو کہ جو شخص بھی آسمان کی کوشچن سالو کرتا ہے ہم اس کو سپیریئر مانتے ہیں. فزکس چونکہ ایسٹرو فزکس تمام تر معاملات کی کوشچن سالو کرتی ہے، ہم لوگ ان کو سمارٹ مانتے ہیں. اس کے سامنے یہ گلی کا مسجد کا مولوی کی کیا اوقات ہونی ہے ہماری؟ بات اللہ رسول ہی کر رہا ہوتا ہے مگر ویلیو کو نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو گیم کھیلنی ہے وہ گیم کے اندر پہلے ہمیں اپنا لوہا منوانا ہے. ورنہ انسانی دماغ کی فطرت ہے کہ جو ٹاپ آف دا ہائرارکی کے اوپر ہوتا ہے ہم صرف اس کو مانتے ہیں، چاہے نیچے والا اللہ کی بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو اور اوپر والا شیطان کی بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو. ہم مانیں گے اوپر والے کو کہ جو مستند ہے ہم اس کو مانیں گے. یار دس از واٹ دا ورڈ مستند ایکچولی مینس. He solved the equation of the universe for me. Whoever solved the equation of the universe is the leader of the planet. This is why we don't need to prepare swordsmen right now. ہمیں خلافت کی کوشش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. ہمیں اس وقت اس شیطان کو مارنا ہے جو کہ اس فرعون کو، جو کہ 2 نمبر باتیں کر رہا ہے اس وقت کہ اسٹرنگ تھیوری نے یہ کہہ دیا ہے تو
you know ڈارک میٹر یہ ہوتا ہے, بلیک ہول کے اندر یہ ہے. قرآن پاک اتنی اوپنلی بتا رہا ہے کہ جو ڈھونڈنا چاہتا ہے اس کو سامنے سمجھ آ رہا ہے کہ ستاروں کے گرنے کی جگہ ہیں, وہ ساخ ہے اس آسمان کا جو دوسرے آسمان کی طرف جا رہا ہے, مگر ہم نے نہیں کرنا بس وہ کام. سو یہ بات میں نے آپ سے کہا نا بہت ہی لمبا جواب ہے. بہرحال آئی ہوپ یو گاٹ دا بگر آنسر کہ انٹلیکچولیزم کو کہاں سے دیکھنا ہے, اس کے لیے پریپریشن کٹ کیا ہے, اور اگر یہ کر دیا تو لانگ ٹرم سولوشن ہے, اور اگر یہ نہ کیا تو شارٹ ٹرم سولوشن ہے بس. ورنہ لڑ کے بھی دیکھ لیں گے ہم, جادی پے کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتی ہے خلافت. نہیں ہوگی بھائی, کام ہی نہیں ہوگا ایسے. ہم تبلیغی پے کر کے دیکھ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتی ہے خلافت. کوئی چکر ہی نہیں ہے. سو چاہے وہ حزب التحریر ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے وہ القاعدہ ہو, چاہے وہ آئیسس ہو, جو مرضی ہو, یہ کوششیں کسی کام کی نہیں جب تک کہ ہم اس کور کو ایڈریس نہیں کر رہے جس کور کے اوپر قرآن پاک نے ہمیں سولوشن بتا دیا ہوا ہے, اور ہسٹری آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریسلی لے ہی نہیں رہے. اور میں بار بار اردو کو یہ دوش دیتا ہوں نا کہ اردو گانوں کی وجہ سے ہوا ہے. یہ اردو کا قصور نہیں ہے, ہمارے ساتھ اسکالرس نے واقعی میں ہمیں وہ اس لیول کے اوپر قرآن پاک اور حدیث کی ویلیو سمجھائی نہیں ہے. کائنات کا بڑا آنسر نکالتے ہیں یہ لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے ساتھ, آپ سمجھ لیں معراج چھوٹا واقعہ ہے. اللہ بھلا کرے غامدی صاحب کا, انہوں نے تو معراج کے اوپر سب سے پہلے ضرب لگائی نا. یہ کچھ چیزوں کے اوپر نہیں بھی بات کرتے تو کوئی بھی بات نہیں تھی, نہیں وہ خواب میں ہوا ہی نہیں اصل میں ایسا معاملہ. تو سب سے بڑا سولوشن تھا ہمارا کہ یونیورسل ٹریجیکٹری پوری ہو گئی, وہی مسلمانوں نے اسے کہتے ہیں ڈاؤٹ میں ڈال دی بچوں کے لیے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, دیر سو مینی تھنگس کہ اسکالر جو ہے نا وہ یا تو جان بھی کریں سالچی ہیں کچھ یا پھر بیوقوف ہیں, بس ان کو پتہ ہی نہیں ہے بڑی گیم کو کیسے دیکھنا ہے. کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی کامنٹ لکھے یا کوئی بعد میں بات آئے کہ ساحل صاحب صرف آپ کو علم پہنچا ہے, تو نہیں, میں اپنے اساتذہ کی بات بتا رہا ہوں. یہ بچپن کی ٹریننگ ہے میری کہ بھائی سب سے پہلے یونیورس, بعد میں پلانٹ. آپ بتاتے ہیں قرآن کی ویلیو, یہ 3 اسٹیپ پروسیس ہے, یونیورس, پلانٹ, قرآن. تب پتہ چلے گا کہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے. ہم لوگ پتہ کرتے ہیں, میں, میرے محلے والا, میں اور میرے بچے, میں اور میرے والد صاحب اور قرآن, اتنے چھوٹے سے اس کوزے میں بند کرنے کی قرآن کی کوشش کر رہے ہیں. اوکے, تھینک یو. بلال خان فرام بامبے, آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ کائنڈلی اپنا کوشچن کر لیں, مائک انمیوٹ کیے کر کے. میں ریکنیکٹ کرتا ہوں سر, میرا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. لیٹ می ریکنیکٹ. آل رائٹ. السلام علیکم. بلال, وعلیکم السلام. بلال جسٹ ہیو ٹو ویٹ فار couple of minutes. ساحل بھائی جو ری جوائن کر رہے ہیں. Sure. آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے. It's not a question, but I will just take 2 minutes of your. You guys just allow me. First of all, thank you so much, Sahil bhai. You must know you and your team are changing lives. I have a request rather than a question. Could you please tell us about what brought you close to Islamic philosophy and what made you so impactful, articulate, and yet so subtle while you deal with some of the most difficult questions that we face as Muslims and as an individual? Your knowledge and hard work makes our life easy. Please make a detailed video about your life journey because I'm not exaggerating. There's not a single speaker or alim in Urdu language. I mean, I spent my life on watching Islamic videos on YouTube, especially, Urdu language in subcontinent, who is dealing with such complex issues backed by Quran and Sunnah. May Allah bless you. It's an honor and special privilege to have live sessions with you. You are my ustad. Thank you. Ria, thank you so much for the prayer.
we will make a video. It helps کہ جب ایک بندہ اپنی story سنائے تو it helps کا serotonergic reaction ہوتا ہے. We will record a story as to how it you know it happened to Vikas or Tanzil or me, and there's so many other people, by the way, وہ آتے نہیں ہیں video پہ. There's so many people to combine together. بہت بڑا filter ہے ہمارے پاس الحمدللہ of how we all came together and we filter out the content. But since your question is directed towards a lot of things which might have a little flavor کہ جہاں پہ اپنے بارے میں بات کرنی پڑے گی, so we'll record a separate video where we can actually minimize the fact that we're just talking about ourselves. So اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ اس وقت دین کی تڑپ میں اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. Critical thinking کیا ہوتی ہے, we will cover that in that video. کیسے لوگوں کو سننا ہوتا ہے, چاہے وہ جو مرضی بات کر رہا ہو, اس کو سننا سب سے پہلے ضروری ہے. اس کا انسانی حق ہے کہ اس کو سنا جائے. پھر کنفرمیشن بائس کیا ہوتی ہے, سیلف سرونگ بائسنس کیا ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری یہ نکالنے کے طریقے کیا ہیں. We will have to make a video. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, واقعی میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یقیناً میرے ساتھ بھی ہے اور a lot of people have that. One last comment. If you could allow me, I would just like to make one last comment. Is that, you know, I've lived, I mean, I'm from Bombay, and, you know, like most of the times I'm meeting people, even some of the Muslims, like they are from other sects like Houris, Khojas and all. So they are disowning Islam like anything. So what is happening, you know, like I myself have read philosophy and political science in my college. So I know about Baruch Spinoza, Freud and all. But, you know, how to counter attack them Islamically, I'm learning from you. So I'm really thankful to you for that and your entire team. And I'm doing whatever little I could do in my capacity to, you know, so that you guys get as many subscribers as you can. Thank you. ویلکم. جزاک اللہ خیر. سورہ کہف میں جب حضرت خضر کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے ذہن میں ایگزامپل دے رہا ہوں اپنی, میرے ذہن میں کوئی ایک بات کب کوئی سوچ بن کے ٹھہری اور اس کے بعد میرے کسی کلاس ٹیچر نے اردو میں یا انگریزی کے بچپن میں کون سے لفظ کس طریقے سے سکھائے اور اس کے بعد میرا ایکسپوجر کہاں کہاں رہا اور اس کے بعد وہ ایک جملہ کریٹ ہوا اور اس کے بعد ایک سیکوینسنگ ہوئی تھاٹ کی اور اس کے بعد کاؤنٹر آرگیومنٹ اور آرگیومنٹ مجھے سننے کو ملے یوٹیوب پہ, کتابوں میں اور ویریور. اور اس کے بعد کہیں جا کے ایک ایسے موقع کے اوپر آپ بھی وہاں پہ پائے گئے کہ جہاں پہ وہ والا جملہ میں اسی وقت ادا کر رہا تھا اور اس کے بعد وہ والی تھاٹ آپ کے اندر ایسے کریٹ ہوئی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی, کیونکہ میں نے اس وقت کوئی ایسی غلطی نہیں کی جملے کی ادائیگی میں سو آن سو فورتھ, یا اس موقع کے اوپر انٹرنیٹ خراب نہیں ہوا اور آپ کے ذہن کے اوپر وہ ملین اور ٹریلین فیکٹرز اکٹھے ہو کے آپ وہاں تک پہنچے تھے اور ملین اور ٹریلین فیکٹر اوور اے پیریڈ آف لائف میرے ہوئے, تب کہیں جا کے یہ بات یہاں تک آئی تھی اور اس کے بعد وہ کمبینیشن میں کیمسٹری بنی اور اس کے بعد آپ انسپریشن کے اس اسٹیٹ پہ آ گئے. سو اٹس ناٹ اباؤٹ می, وہ دوز ٹریلین آف فیکٹرز ور ڈن بائی سو مینی فیکٹرز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. اور اگر اینڈ میں میرے منہ سے اگر وہ جملہ ادا ہو گیا تو اس کی بنا کے اوپر ایک خاص معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں وہ میں نے کیا. سو اٹ از ناٹ می, the trillions of factors that are controlled literally by hand of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ سارے ٹریلین فیکٹرز کے اندر سے ایک بھی ایسا فیکٹر نہیں جو کہ میری وجہ سے ہو. So understand when you hear or see that sort of a thing, you always say Alhamdulillah only, because only Allah does all of the good things that ever happened to anyone. Okay, so I hope you understand in just 1 second or one statement میں نے کتنی لمبی اس جرنی کو انکیپسولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. And the story of Khizr alayhi salam says that. So I hope you keep the big fight going on and get those people to start to think جن کی بارے میں آپ نے ذکر کیا, چاہے وہ انڈیا ہو, آپ I think you just said Bombay میں آپ, so wherever you are, yeah, so or Mumbai, sorry, yeah, I know it's a little touchy for those people who are living there. So keep the big fight going. This is what our job is, and it's not our purpose. Convincing people is not our purpose, yaad rakhiega, but that's part of the job. Okay, that's something which a Muslim daily lifestyle کیا ہے کہ لوگوں کو بار بار حق وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق, this is our lifestyle. Okay, so how do we do that? We start gathering so much data and it takes a little time before you get in the zone. Once you're in the zone, اس کے بعد آپ you're hooked.
then Beyonce and Rihanna is not going to tempt you. Then a lot of people are going to tempt you, who are going to be, giving you the real value of things in life, rather than just the I hope I made myself clear as to where you should place all of this, so that tomorrow when you're going to be doing this, you will know, okay, this is not about you or me. It's about the whole paradigm that Allah Ta'ala has set for us, for any good to have to happen for anyone else. تو پتہ نہیں کیوں میں نے یہ سارا کا سارا جملہ سارا کچھ انگریزی میں بولا ہے, معذرت چاہتا ہوں. تھینک یو جی راجا صاحب, کائنڈلی آپ اپنا مائک اینڈ میوٹ کر کے کوشچن کریں. السلام علیکم جی, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی آ رہی ہے. ہیلو. اچھا جی آ رہی. اچھا, میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی اسٹارٹ میں آپ نے بات کی تھی وہ جو سی ایس ایس کے بچوں کی اور ان کی مینٹیلٹی کے بارے میں بات کی تھی. میرا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں, ان بچوں کا بھی کوئی قصور اس لیے نہیں ہے کیونکہ مطلب ہم وہ جو ٹیلوس کا کانسیپٹ نہیں ہے ارسٹوٹل کا, کہ جس میں وہ ایک آبجیکٹیو ہر چیز کی آبجیکٹیو کی کھوج تلاش کی بات کرتا ہے, تو میں بھی پھر اس ایک میں وہ کانسیپٹ ذہن میں رکھوں گا, اور اس کے بعد میں دوسرا کانسیپٹ رکھوں گا وہ جو سوشل کنسٹرکٹیوزم کا جو ایک کانسیپٹ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ریئلٹی سوشلی کنسٹرکٹڈ. چلیں یہ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ جو بچوں کی مینٹیلٹی ہے وہ سوشلی کنسٹرکٹیو ضرور ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ٹیلوس اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے وہ ارسٹوٹل کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹیلوس کا, کہ اس میں بیک جائیں گے ہم, ڈی کنسٹرکٹ کرتے جائیں گے چیزوں کو, پھر اس کا ایکچوئل پرپز نکال کے لے کے آئیں گے, اور پھر اس کو فالو کریں گے نا, پھر اس کو اس کے مطابق ٹھیک کریں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بچوں کے بارے میں بالکل جو بات کہی, میرے اندر بھی یہ فورس کیا گیا تھا میرے والدین کی طرف سے کہ بھائی تم نے آئی آر کیا ہوا ہے تو تم سی ایس ایس ضرور کرو, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے کہا کہ میں کیوں سی ایس ایس کروں, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی اس میں عزت بہت زیادہ ہے اور اس میں نا پاور بہت زیادہ ہے. جبکہ میرے جو ریلیجیس جو میرے اسکالر ہیں جن کو سنتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاور بھی اللہ کے ہاتھ میں, عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ لارڈ ایکشن کو جو ایک وہ ہے نا پاور, ایبسولوٹ پاور کرپٹس, وہ ایک ہے, ٹھیک ہے, پاور ہونی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مطلب سوشلی کنسٹرکٹ جو ہے نا اس کو کیوں نہیں چینج کرتے. مطلب ہم سے جب شادی ہوتی ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کتنا سونا ڈالا گیا. اب ظاہر سی بات ہے بچے کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھائی 40,000 میں 10 تولے 20 تولے سونا نہیں ڈال سکتا, تو مجھے کچھ ایسے ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے جو انلیگل ہوں گے. اب آپ نے جو یہ بات کی کہ morality کا وہ کنسپٹ ختم ہو گیا کہ لوگ اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں, اس میں بچوں کا میرے خیال میں تو کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ جو معاشرہ جس لیول پہ پہنچ چکا ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں اب ہم کیسے مطلب اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے آپ کو, میں معاشرے کی بات نہیں کروں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی آپ کے پاس کیا ترکیب ہے کہ جس سے مطلب آپ کہیں گے کہ میرا نام جو راجا سیف ہوں, میں کہوں کہ ہاں میں یہ ماڈل فالو کرنا شروع کروں. جس طرح ایک بنت زینب تھی, وہ 15 سال کی لڑکی جس نے آپ کو کال کر کے کہا تھا کہ بھائی ٹیلر سوئفٹ کے گانے سارے سن رہے ہیں تو میں کیسے مطلب نہ سنوں, تو آپ نے اس کو کہا تھا کہ آپ ایک رول ماڈل بنے تو آپ کو فالو کیا جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ اگر کام شروع کرے گا, ٹھیک ہے, تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ باقی سارے بھی مطلب اس طرح. تو سوسائٹی میں جو موجود جو ایک وہ ہے جو نارمز یا ٹیبوز بن چکے ہیں اس کو تو نہیں توڑا جا سکتا. مطلب اس کے لیے ہمیں پوری اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں ایز اے ہیومن بینگ کیا کر سکتا ہوں, میرا یہ کوشچن ہے نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ٹیلر سوئفٹ کے گانے سننا ٹھیک نہیں ہے, تو جو یہ پیپر کرنسی جو ہمارے یہاں پہ ہم جس کا سارا نظام ہی پیپر کرنسی پہ چلتا ہے, جس کو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ بھائی وہ انٹرنسک ویلیو ہے ہی نہیں کسی چیز کی, اور اس کے اوپر ہم ٹریڈنگ کریں, سب کچھ کریں, اس پہ بھی تو ہم جکڑے گئے ہیں نا, اس میں بھی تو ہم نہیں نکل سکتے. تو اس وقت کیا کرے بندہ, مطلب یہ جو سوسائٹی میں کنسٹرکٹ ہو چکا ہے سب کچھ, مجھے جو یہ لگتا ہے کہ وہ ارسطوٹل کا جو کنسپٹ ہے نا ٹیلوس کا, وہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. پھر اس کے اوپر ہاں ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ قرآن نے اور حدیث میں ٹیلوس کا کنسپٹ کس طرح ہے, مطلب وہ کہاں پہ ہے کہ مطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی ایسی بات کی ہے کہ جب چیزیں خراب ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے پھر انسان ٹھیک ہوگا. There's so much that you put in there. Now I have to take it. Okay, let me just start with where do we draw the line کہ کس سے سوال ہوگا کس سے نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ہے نا بھائی سوشل کنسٹرکشنسٹ جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھیا بات سنیں, وی آر جسٹ این آؤٹ پٹ آف اے بگ brick and mortar reaction. ان کو پکڑنے جا کے جنہوں نے مشین لگائی تھی, ہم تو بعد میں پروڈکٹ ہیں.
I understand where they're coming from, but I don't agree to anything what they say, because Allah Ta'ala نے کہا کہ میں نے تجھے اپنی فطرت پہ پیدا کیا, تجھے اندر سے نشانیاں دی کہ جس کے اندر سے تجھے خود آوازیں آئیں گی, فکر نہیں کرو. اب تیرے ماں باپ تجھے یہودی بنائے یا نصرانی, تجھے ساتھ ساتھ نشانیاں دکھاتا رہوں گا میں. ٹھیک ہے. اب آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ تو بچے ہیں, ان کا کیا قصور ہے. آپ نے ٹھیک کہا, بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا. I swear, میں بھی بلیو کرتا ہوں, اسلام بھی یہ بلیو کرتا ہے. مگر اگر وہ بچے ہوں تو, اگر وہ بچے ہوں تو, اگر انہیں سی ایس ایس کے یہ بچے نہیں ہو, بزرگان سمجھ لیں آپ, دین میں بزرگان ہے. وہ 26 سال کا بندہ should be fighting the big fight for the whole planet. ایک 26 سال کا بندے کو اگر میں اسی سی ایس ایس کے بندے سے, اس لڑکے سے یا لڑکی سے کسی بھی قسم کا کوئی غلط کام کروں, فار ایگزامپل I slap him, I take his money and I do something which is damaging to his personality or his psychology or I try and kill him. Do you think he would not know what it is right or wrong? At any and every level اس کی empathy کی sense اندر سے بتا رہی ہوگی کہ ہاں یہ کام میرے سے غلط ہو رہا ہے. یہاں پہ آ کے اس نے اپنی empathy کو جو ڈیمین کیا ہے نا, وہاں پہ اس سے سوال ہو رہا ہے. Social constructionists do not factor in the power of empathy. There is no way کہ morality empathy کے علاوہ ہو. We cannot divorce that just because there's so much pressure on us. I have shut down the voice coming from within. اندر کی آوازیں آپ کے امی ابو مل کے بند نہیں کر سکتے. پوری دنیا ایک طرف ہو, اندر کی آواز ایک طرف ہو, آواز تو کلیئرلی آئے گی. آپ پوری دنیا سمجھ لیں کہ مل کے ایک بچے کو قتل کرنا ہے, ہم نے ایک مشن بناتے ہیں, ایک بچے کو قتل کرنا ہے. جب آپ اس موقع پہ آئیں گے نا کہ ہاں یہ میری بلیف ہے کہ ہاں سب لوگ غلط تو نہیں ہو سکتے, جیسے بچہ آپ کے سامنے آئے گا, یو ول نو کہ یار یہ کسی کا بچہ ہے, میرے بچے کو سارے مل کے قتل کر رہے ہوں. ہاؤ کین آئی ایکچولی سے کہ سب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اندر کی آواز آپ کو روک دے گی. اور قرآن پاک نے اس کو بہت کلیئرلی سورہ بروج میں بار بار اسی کے اوپر جاتا ہوں, ایگزامپل دے کے بتایا کہ جب چڑیا اڑی نا کہ میں بروج کی آگ بجھانے جاؤں گی, تو چڑیا سے کسی نے کہا کہ تیری چونچ میں کیا پانی آئے گا جو تو آگ بجھائے گی, تجھے پتا ہے کتنی بڑی آگ ہے. اینڈ شی سیڈ مجھ سے آگ کا سوال نہیں ہوگا, مجھ سے چونچ کا سوال ہوگا کہ جتنی چونچ تھی اتنا پانی بھرا تھا کہ نہیں, آگ بجھی ہے کہ نہیں. از ناٹ اے پرابلم آف اینی مسلم. چونچ بھری ہے کہ نہیں از اے پرابلم آف ایوری مسلم. انڈرسٹینڈ دا بگر پرابلم. اور ٹیلوس آف ایرسٹوٹل جو تھا وہ ریلیٹیو مورلزم کی بنیاد ڈال گیا تھا. دیٹس وائی نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اس طریقے سے نہیں کہا کہ ہم سورس کے اوپر جا کے بلیم کریں گے اور جو ہے نا کرمنل کو بلیم نہیں کریں گے. کرمنل بلیم ہوگا چاہے اس کے پیچھے سورس کوئی بھی ہو, سوائے اس کے کہ گورنمنٹ نے کوئی ایسی رسپانسبلٹی لی ہو جس کی بنا کے اوپر کوئی ایسی ڈیپریویشن آ جائے. جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا پڑ گیا, وہ بیچارے نے روٹی چوری کی تھی. اگر حضرت عمر کے دور میں قید تھا تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا. ٹھیک ہے, یہ ٹیلوس کے اوپر باقاعدہ وہ ہے, کیس کیا جاتا ہے ایرسٹوٹل کے فلسفی کے اوپر. عمر کو فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں یونیورسٹی میں خود ڈیبیٹ کر چکا ہوں اس کے اوپر کہ عمر نے بھی تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا تھا نا جب قید پڑا ہوا تھا. تو جب قید پڑا تھا تو حضرت عمر نے زنا کی سزا دی تھی, تو دی تھی. morality is not compromised. روٹی چوری نہ کر رہا ہوتا وہ اور کچھ اور چوری کر رہا ہوتا تو ساتھ کاٹا جاتا. وہ روٹی چوری کر رہا تھا اس لیے اس کو ہاتھ نہیں کاٹا گیا کہ یہ تو میں نے اس کو دینی تھی نا, اس بیچارے کا کیا قصور, وہ بھوکا ہے, اس نے روٹی اٹھا لی کسی کی. So understand, morality has to be owned by somebody, and the core of morality has to be owned by everybody. It's an individual matter. It's not a matter of community or the political framework. So I hope you get the bigger part of your question now. There's آپ کے نا جب بھی آپ سوال کرتے ہیں نا تو میں آپ کے سوالوں میں ایسے گم ہو جاتا ہوں کہ مجھے آپ کے سارے سوالوں میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ زیادہ میں اس میں I just keep forgetting the rest of your questions. This happened before as well with you. So I hope the bigger part of your question is answered. Okay. Thank you. اسامہ کائنڈلی آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور کوشچن پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح ایٹ اسٹارٹ اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں تھیں وہ 50 مقرر کی تھی, اور آپ نے بھی اپنے ایک سیشن میں کہا تھا نماز کی امپورٹنس بتاتے ہوئے کہ جو 50 نمازیں جب اگر اس ٹائم پہ ہوتی 50 نمازیں ہم پر فرض, تو ہم کیا کرتے, پیسے کماتے, بچے پالتے, کیا کرتے. تو اب میرا کوشچن یہ ہے کہ اب وہ 50 کا فگر تو 5 پہ آ گیا, تو جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہماری جاب مقرر کی تھی نماز پڑھنے کی, تو کیا اس پہ بھی کوئی فرق آیا ہے, اور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی جاب ہے ہماری ایز اے مسلم؟ 50 کے اوپر فرق آنا تھا.
جو نماز کا 50 کا فگر تھا وہ جب 5 پہ آیا تو کیا جو وہ وہ جاب 50 ہے نہیں، وہ 50 اللہ نے رکھا. اور موسیٰ کی جو حدیث ہے پوری پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں 50 ہی رکھ رہا ہوں, اللہ کے یہاں چینج نہیں ہے. اب یہ ہے کہ تیری ہر نماز کا 10 گنا اجر دوں گا تاکہ وہ 50 پورا ہو جائے کرے. وہ حدیث پوری پڑھیں نا معراج کی, اس میں یہ ڈالا ہو گیا اللہ تعالیٰ کا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے یہاں کہہ دیا رہتا ہے وہ کہہ دیا رہتا ہے. بھائی 50 ہیں, اب تم 5 پہ آ گئے ہو, اس کا یہ مطلب ہے کہ تمہیں جو رعایت دی ہے وہ فزکس کی دی ہے, باقی سارے معاملات وہی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوہے محفوظ میں جو چیز رقم کر دی وہ نہیں چینج ہو سکتی, تو وہاں پہ کچھ چینج نہیں ہوگا تو وہ 50 رہے گا. تو دنیا میں جو تم اگر میں 5 کہہ رہا ہوں تو وہ 50 کے برابر لوہے محفوظ میں 50 پورا ہو رہا ہوگا. یہ حدیث پوری اس طریقے سے. سو وی آر پریئنگ 5 اور اللہ تعالیٰ اس کو 50 گن رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا ہے وہ تو میرا مسئلہ ہے نا, اللہ خود قانون بنانے والے ہیں. اللہ نے کہا ہر ایک کو میں 10 کے برابر جواب اجر دے دوں گا. چل 50 پورے ہو گئے, سمجھے. اب جو آپ کا کور ہے نا, the heart of your question is not about the 50 or 5. Your heart of the question is about what else to do then, if we are not here to do anything else. Then we are here to understand کہ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچنا ہے. The purpose of universe is not about making money or making a system. The purpose of universe is کہ ہم نے انسانیت کو اللہ کے پاس پہنچانا ہے بس. یہ آسان ہے, بتا رہا ہوں. کائنات کے اوپر ایسے نہیں اللہ نے آیتیں اتاری ہوئی ساری, اوپر دیکھو اوپر دیکھو, وہ سب نشانی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسے پہنچنا ہے. اگر یہی بات تھی تو اللہ تعالیٰ کائنات کو ختم کیوں کر رہے ہیں؟ ساری نشانیاں کائنات ستاروں کی دیں اور اینڈ میں کہا کہ میں سارے ستارے ختم کر دوں گا. اور سارے ستارے اس لیے ختم کریں گے کیونکہ یہ ستارے مقصد نہیں, ستارے راستہ ہیں. یہ دنیا مقصد نہیں, یہ دنیا راستہ ہے. پہنچنا اللہ کے پاس ہی ہے, اور اس کا ثبوت مقام محمود ہے کہ جو ایک شخص اللہم صلی علی محمد اللہ تک پہنچ گیا وہ وہی بندہ ہے. کیونکہ اللہ نے کہا یہ سب سے قریب مقام ہے میرا. مقام محمود کی ایک عالمی ڈیفینیشن دی تھی, اور پاکستانی نہیں ہے اس لیے میں آپ کو ذرا چھوٹا کر کے بتاؤں گا. ہی سیٹ کہ مقام محمود کی صرف عرب کو ہی سمجھ آ سکتی ہے کہ محمود کا اصلی مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس دن جو پوری طریقے سے تعریف کر سکے گا وہ وہی ہے جو اللہ کو پوری طریقے سے دیکھ سکے گا. اور وہ اللہ اور نبی کا کمپیریزن نہیں ہے, وہ نبی اور انسانوں کا کمپیریزن ہے کہ جو سب سے زیادہ طریقے سے نبی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کو اس جگہ پہ الاٹمنٹ کر رہے ہیں میٹرکس میں کہ وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ والی خصوصیات بھی دیکھ سکیں گے, وہ والی نگاہ ان کو دی جائے گی وہاں پہ کہ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. اس لیے مقام محمود ہے, وہ اتنے قریب آ جائیں گے اللہ کے. سو اصلی مقصد تو یہ ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ سکیں نا. سو وہ نماز پہنچائے گی یا بچوں کو پیسہ رزق کھلانا. تو اللہ نے کہا تجھے میں رعایت دے رہا ہوں کہ تو بچوں کو رزق کھلائے گا, اس کا بھی ثواب ہوگا تجھے. مجھے پتا ہے تو اس سسٹم میں سے نکل نہیں سکے گا, بیکاز کھائے گا نہیں تو 2 دن بعد مر جائے گا. تو تجھے میں نے جان کے اس امتحان میں ڈالا ہے کہ کھلانا اصل میں نے, اور لگے گا تجھے کہ تو لوگ کھلا رہے ہیں تو تو لوگوں کی خوش آمدید شروع کر دے گا. اصل میں تو بے شک لوگوں کی خوش آمدید بھی کر رہا ہوں, نعوذ باللہ, اللہ نے ایسے نہیں کہا, مگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے باوجود بھی تجھے باقی کا سارا کام اللہ کے نظام پہ کرنا پڑے گا تاکہ تجھے پتا ہو کہ 50 نمازیں تھیں, 9 to 5 کی نوکری نہیں تھی اصل میں تیرا کام. سو یہ ریمائنڈر ہیں سارے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ. دیکھیں جب ایک بندے کی شادی ہوتی ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے سارا دن ساری رات بیوی کے ساتھ نہیں رہنا, مگر اپنے آپ کو شادی شدہ کنسیڈر کرنے کے بعد اس کی لائف چینج ہوتی ہے کہ اب میری رسپانسبلٹی اور ہیں, آپ کی لوکنگ ایٹ دا وے آف لائف اینڈ یور کڈز, آپ کی اپنی امی اور ابو کے ساتھ آپ کے تعلقات میں چینج شروع ہوتی ہیں کہ میں نے اب سب کچھ بیلنس کرنا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ سوچیں گے اب دنیا میں آپ انسان کو نماز کے تھرو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اوکے ہولڈ آن, پرائورٹی کیا ہے مجھے پتا ہے, اب باقی کی چیزوں کو بیلنس میں سے کرنا ہے, بس یہ دیکھنا ہے. Yeah, I'm done here. Hello? السلام علیکم. میوٹ ہوا ہوا ہے مائک تنزیل میرا میرے خیال سے. اب ہم اگلے کی طرف جاتے ہیں. I think ہم آخری کی طرف چلتے ہیں. باسط نے اگر کچھ ہم آخری کی طرف چلے. عبدالباسط آپ کائنڈلی جی کوشچن کر لیں اپنا. جی Basit, I think he hasn't listened to what we are saying. Zuhair, آپ kindly unmute کر کے اپنا question کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا. مجھے وہ جو کامنٹ ہے نا راجہ صاحب, میں آپ کو اتنی سی بات بتا دوں, آپ نے یہ بڑا زبردست سوال کیا ہوا ہے. آپ کے لیے میں اب یہ ایک اسپیشل ٹاسک دے رہا ہوں. آپ نے ان 8 لڑکوں کی داستان پڑھنی ہے اسلام میں
یہ ایرسٹوٹل کے خلاف میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. ان 8 لڑکوں کی داستان پڑھیں کہ جو غزوہ بدر میں مسلمان ہونے کے باوجود ابو سفیان کے لشکر میں آ گئے تھے اور قریشیوں کے لشکر میں آ گئے تھے, اور پھر حضرت حمزہ نے ان کے ساتھ کیا کیا, کیونکہ وہ صرف اس پریشر میں آئے تھے کہ یار اب ہم ادھر مکے میں ہی ہیں تو مسلمان ہی مگر چلے جاتے ہیں, زبردستی لے کے جایا جا رہا ہے ہمیں. حضرت حمزہ نے ان 8 لڑکوں کے ساتھ کیا کیا؟ بس یہ ہے کوشچن اس ٹیلوس کی فلسفی کے خلاف جو قرآن پاک جو اسلام نے ہمیں بتایا. جی سر آپ سوال آپ شروع کیجیے. سوری. جی سر میرا سوال ہے ہدایت پہ. اب جیسے ٹریڈیشنل اسلام کا ویو یہ ہے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو مسلمان ہے یا جو مسلمان اچھے اعمال کرے گا. اب میرا ذہن میں کافی عرصے سے یہ خیال آتا ہے جیسے اب مڈل ایجز تھی, اس میں ایک خاتون ہے وہ یورپ کے کسی گاؤں میں یا چائنا کے کسی گاؤں میں رہ رہی تھی اور اس تک ہدایت پہنچی نہیں, یا پہنچی ہے تو بہت ہی کم پہنچی ہے. تو کیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ کویشچن نہیں کرے گی کہ یا اللہ یہ بندہ جو جنت میں جا رہا ہے یہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا تھا, اسے زیادہ مواقع تھے مجھ سے, تو یہ کیا اس کے ساتھ انجسٹس نہیں ہوگا؟ 3 چیزیں آپ کے سوال میں بڑی کلیئر ہے, میں آپ کو آسان کر کے بتا دوں. پہلے تو وہاں پہ کوئی اللہ سے سوال نہیں کرے گا, سارا کچھ سب کے سامنے ہو رہا ہوگا, سب کو پتا ہوگا اس کے پیچھے کاز اینڈ افیکٹ کیا ہے. So don't worry about that. No one is going to say اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو میرے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا. That's not how it's going to work. کیونکہ سارا کچھ ہی ریالٹی کلیئر ہو جائے گی نا آپ کو, جب آپ کو سارا کا سارا علم آ گیا اس کے بعد آپ سوال تو نہیں کرتے نا. تو یہ وہ وائننگ جو ہے نا آف the people of hell is not going to happen. ہاں یہ محاورے کے طور میں علماء استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کوئی پوچھے گا تو وہ پوچھے گا, وہ اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ سینس کریٹ ہو جائے کہ وہاں پہ آپ دنیا میں کام کیا کرنا ہے یا دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے. آپ کا جو کور ہے نا, ہارڈ آف یور کوسچن از اباؤٹ کہ ہدایت جو ہے نا جہاں تک پہنچے گی نہیں تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے. تو ہم سب پہ سوال ہے. چائنا میں ایک عورت مر گئی ہے, ہم سے سوال کیوں نہیں ہوگا؟ کامن سینس کی بات ہے کہ میرے گھر میں آگ لگی ہوئی, آپ سمجھ میرے محلے والوں سے سوال نہیں ہوگا کہ یار ان کو بچانے کیوں نہیں کیوں آیا؟ انسانوں کی بستی میں رہنے کے اصول ہوتے ہیں, یہ صرف ایک محلے پہ نہیں لگتے, پورے پلانٹ پہ لگتے ہیں. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اب ہم نہیں کر رہے نا, تو صحیح بتاؤں تو خضر کر رہے ہیں پیچھے سے بیٹھ کے, یا کوئی اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کوئی رشتے اتار رہا ہے کہ یار اس کو کچھ تو پہنچاؤ, کیونکہ اللہ نے کہا میں ہر ایک تک ہدایت ضرور پہنچاؤں گا. اللہ نے خود کہہ دیا. دیکھو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پہ پہنچے نا, مگر جسٹس کا تقاضا یہ تھا, اور اللہ تعالیٰ کے قانون میں بھی یہ ہمیں پتا ہے کہ چائنیز کے ساتھ وہ والے ٹیسٹ نہیں ہونے جو ہمارے ساتھ ہونے. ان کے ٹیسٹ ہی اتنے آسان ہونے ہیں کہ وہ بیسک سے سوالوں میں پاس ہو جانے. کہ کیا تم نے کبھی سوچا کہ میں نے ان خداؤں کی عبادت نہیں کرنی؟ ایمپرر کو عبادت کرتے ہیں نا چائنا. چائنا کی ہیرارکی چائنیز فلسفی میں ہے کہ سب سے پہلے ایمپرر, دوسرے نمبر پہ لا. تو لا کیا ہے؟ لا آف دا یونیورس. وہ ایمپرر کو سب سے اوپر, لا آف یونیورس کو سب سے نیچے رکھتے ہیں. لا آف یونیورس از دا گاڈ فار دم. سو کہ وہ کوئی فزکس ہے اور whatever they call it. So they don't call it physics though. So تو کوئی نہ کوئی چائنیز نے سوچا کہ یار یہ کیا بات ہوئی, تو مجھ جیسا انسان ہے میں اسے کیوں مان رہا ہوں. اور وہ اکیلے میں اپنے آپ کو اکیلا کر گیا, اور اصحاب کہف کی طرح اس نے اپنے آپ کو آئسولیشن, بے شک اپنے گھر میں رہا, اپنے شوہر کے ساتھ رہی, اپنے بچوں کو پالتی رہی, مگر دل میں اس نے کہا یار یہ میں نہیں مانتی. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا پتا اصحاب کہف کے لیول کی ٹریٹمنٹ مل رہی ہو. سو مگر سوال ہم سے ضرور ہوگا کہ یار اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محروم رکھا تم نے, مطلب قرآن سے محروم رکھا ہم نے. ہمارا کام تھا ان تک پہنچانا. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ ہمیں ضرور کہتے ہیں کہ یار وہ والی خبر آ گئی, کرکٹ کا میچ آسٹریلیا میں انگلینڈ سے پاکستان جیت گیا. یہ نہیں پتا کہ چائنا میں کون ہار گیا. ہر چیز کی دنیا کی ساروں کی خبر ہے ہمیں, باقیوں کے جب دین کی باری آتی ہے تو ہم بتائیں ہم کیسے جائیں ادھر. ابھی ویزا کھولے امریکہ کا, پورا پاکستان پہنچ جائے گا ادھر. سوچیں تو صحیح نا. دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے, یہ ایسا کوئی لا نہیں. اسلام واحد دین ہے جو کہتا ہے کہ دوزخ کی گارنٹی مسلمانوں کو پکی ہے. آپ دوزخ سے نکلنے کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں, ورنہ دوزخ مسلمانوں کے لیے منہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے. دنیا کے باقی کا دھیان کہتے ہیں کہ کرسچن ہے تو عیسیٰ نے آپ کے لیے کام کر دیا, فکر نہ کریں, he died on the cross for the atonement of your sins. جیوز کہتے ہیں we are the chosen ones, باقی سارے جینٹائل ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ کسی اور طریقے سے کر چکے ہیں, پہلی وعدہ ہو چکا ہے پہ. سو مسلمانوں میں اہل تشیعوں کے ساتھ بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ we are the chosen ones, ہمارے لیے خاص دعا ہے, اور سید زادوں کے لیے خاص دعا ہے, وہ نہیں دوزخ میں جائیں گے. اور باقی اسلام کی جو ڈاکٹرن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دوزخ میں صرف مسلمان ہی جائیں گے, کیونکہ جو ذمہ آپ کو دیا تھا وہ کسی کو نہیں دیا تھا. آپ کتاب کے ہونے کے باوجود بھی نہیں کام کیا, اس لیے آپ دوزخ میں جائیں گے. جنت میں کون جائے گا؟ اسلام کی روح بہت کلیئر ہے, بالکل دھیان سے رکھیے گا, کسی
پاکستانی انڈین اسکالر کی اس بات کو فلسفی میں مت ڈال لیجیے گا, ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے. اسلام کی روح یہ کہتی ہے کہ جنت کا فیصلہ صرف اللہ کریں گے, نہ انسان کے اعمال کریں گے, نہ ہی کوئی ایون صحابہ, ایون نبی علیہ السلام نے بھی کہہ دیا صحابہ سے کہ جنت صرف اللہ کے فضل پہ ملے گی, اعمال آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اعمال بھی نہیں جنت میں لے کے جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں, میرے اعمال بھی نہیں لے کے جائیں گے. بخاری کی شریف جو سنا رہا ہوں حدیث, میرے بھی اعمال جنت میں نہیں لے کے جائیں گے, مجھے صرف اللہ کا فضل جنت میں لے کے جائے گا. سو جنت کا کوئی رول ریگولیشن نہیں, اللہ کا قانون ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے قانون بتا دیے ہمیں, دوزخ میں جانے کے طریقے کے ہیں, جنت میں جانے کے طریقہ صرف اللہ کا فضل ڈھونڈنا ہے بس. اللہ کو جس کو پیار آ گیا اللہ نے ڈال دیا, اللہ کو نہیں آیا بس کہانی ختم. اس بارے میں یہ کوئی بحث کرنا کہ میرے اوپر نہیں پیار آیا اس کے اوپر آ گیا, میرے اوپر رحم نہیں اس کے اوپر ہو گیا, میرے اوپر انصاف ہو گیا اس کے اوپر رحم ہو گیا, یہ اللہ کے معاملات کے اوپر وہ ہے, اللہ کو ٹیسٹ میں ڈالنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو, علی بن ابی طالب نے بڑی زبردست فلسفی ہمیں بتا دی ہوئی ہے کہ جنت اور دوزخ کے لیے مسلمان دنیا میں نہیں آیا گیا, اللہ کی معرفت اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آیا. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ مجھے دوزخ میں ڈالا جائے تو میں اللہ کی مرضی پہ خوش ہوں, جنت کے نہ ملنے کے افسوس نہیں کروں گا. میں اللہ کی مرضی سے میں دوزخ میں جاؤں گا, اللہ کی مرضی سے میں جنت میں جاؤں گا. میرا کام اللہ کی مرضی کے سر جھکانا ہے, میں ایسا غلام ہوں. بہت دھیان میں رکھیے گا, میں آپ کو یہ واٹس ایپ پہ کیا گا میسج نہیں بتا رہا ہوں, یہ میں پاکستانی پبلش ہوئی ناج البلاغہ نہیں سنا رہا ہوں. I know what Ali bin Abi Talib was saying because I was given the session by the man who actually taught Ali bin Abi Talib from the source of Ali bin Abi Talib's literature, جو کہ دنیا میں صرف اسی ملک میں پایا جاتا ہے. بہرحال the question is very simple. ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے, اللہ کے سارے بندے ہیں سارے, اللہ تعالیٰ چائنیز کو بھی, برازیلین کو بھی, بولیوینز کو بھی, افریقنس کو بھی کہیں نہ کہیں سے نشانیاں دکھا رہے ہیں اور ان کو اسی کے اوپر ٹیسٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم جیسے ناہنجار بیٹھے میں اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچے پال رہے ہیں خالی. So I hope that gets the picture clear. Okay. So I think ایک last question لے لیتے ہیں. الحمدللہ. I have another session. You'll be amazed میرا ایک اور سیشن ہے ابھی, so I have to. Okay, this is the last question. Yeah. Can we have it? Oh yeah. We have no. اب تو مجھے الارم آ گئے ہیں, 1:30 بجے تک چل سکتے ہیں, but go on. چھوٹے جتنے سوال ہیں وہ پہلے لے لیں. الحمدللہ آپ اپنا کوشچن کریں. یہ آواز نہیں آ رہی مجھے. ہلو جی سر. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. جی میرا سوال کچھ ایسا تھا کہ وہ کچھ آپ کی پچھلی ویڈیو جو آپ نے ریلیز کی اس پہ ہی تھا کہ کریشن آف گاڈ والی پہ. تو سوال کچھ ایسا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی لمیٹیشنز کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہا, کہ مطلب بچوں کے دماغ میں سوال آ جاتے ہیں, مطلب وہ ایتھسٹ وغیرہ کو سنتے ہیں جب وہ کہتے ہیں جی یونیورس, مطلب ایک آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ یونیورس کیم آؤٹ آف نتھنگ, تو مطلب ان کو پھر ہم ریفیوٹ تو کر دیتے ہیں کہ انفینٹ ریگریشن کے ساتھ, ٹھیک ہے کہ وہ نہیں ہو سکتی, اینڈ پہ جی ہم نا اللہ تعالیٰ کو لاتے ہیں. تو پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک قسم کا ہمارے دماغ میں چیز آ جاتی ہے کہ ہم بھی یہی کلیم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیم آؤٹ آف نتھنگ, کہ وہ جیسے وہ بچی سوال کرتی ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ ایک دم سے تو نہیں آ گیا کہیں سے. تو ہمیں یہ کیوں نہیں سمجھایا جاتا مسلمانوں کو, اللہ کے اسلام بھی یہ ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ بھائی کچھ لمیٹیشنز ہیں ہماری, کہ ہم اللہ کے وجود کو, جو اس کی جو اصل ریئلٹی ہے اور ہیئر آفٹر کی ریئلٹی کو ہم نہیں ابھی سمجھ سکتے, ہماری لمیٹیشن ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ بچوں کو نہیں بتانا چاہیے کہ ہماری لمیٹیشنز بھی ہیں کچھ, کہ ہم چیزیں مطلب کچھ نہیں بھی سمجھ سکتے, وہ بس وہیں پہ چھوڑ دو. بچوں کو تو بالکل نہیں بتانا چاہیے کہ اللہ کب میں کیا ہے, تو 18-19 سال بڑوں کو تو بتانا ہمارا سب سے پہلا کام ہے. اللہ سے ہی تو کہانی شروع ہونی ہے, اس کے بعد نبی کی باری آنی ہے, اس کے بعد کسی کی کوئی اوقات نہیں کہ اس پہ بات کی جائے. بس بچوں کو اللہ کے بارے میں سب کچھ بتا. بچوں کا مطلب آپ کو میں نے دونوں کو پتا, 12-13 سال میں جب بچہ سوال شروع کرتا ہے اس طرح کے کہ اس کا ایک انٹلیکٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. یس وی نیڈ ٹو ٹرین دم. ڈرنا گھبرانا نہیں ہے. آپ نے نہ ٹرین کیا صحیح بات پہ تو کسی اور نے غلط بات پہ کر دینا. سوال اس کے اندر سے نکالے نہیں جا سکتے. یہ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی کچھ سالڈ اینٹی کہ کہیں ڈھونڈ کے ایکس رے میں نکل آئے گا سوال نکال دیا. اور سب سے خوبصورت بات ہی انسان کی ہے کہ انسان کے اندر سے سوال جنریٹ خود ہوتے ہیں. That's the best thing. That is the biggest sign of Allah subhanahu wa ta'ala.
نہیں تو ہدایت سر کا ہمیں راستہ ہی سوالوں کے تھرو ہے. کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی ریئلٹی کو اور آفٹر کی ریئلٹی کو نہیں سمجھ سکتے، مطلب کیونکہ یہی تو ٹیسٹ ہے کہ گیپ پہ ایمان رکھنا ہے. وہ ریالٹی جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کو سمجھنا چاہیے. وہ سمجھنے کے لیے سوالوں کا آنا ضروری ہے نا. بچوں کو سوالوں پہ تھپڑ پڑتے ہیں تو انہوں نے کیا ریالٹی سمجھنی ہے؟ ان کی ریالٹی یہ ہے کہ سوال نہ پوچھو. نہیں سر چلیں بچوں کی بات چھوڑیں، مطلب کہ 19-20 سال میرے جتنے لڑکے ہیں ان پہ یہ آ جاتے ہیں دماغ جی کے. یہ تو پرماننٹ سیشنز ہونا ضروری ہیں. ہر گھر میں اللہ کی بات ہو رہی ہو کہ کیسے سمجھایا جائے. ہر گھر میں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ایسے نہیں بتا دیا کہ میں تمہیں صرف مثال ہی دے سکتا ہوں کہ ایک قندیل ہے، قندیل کے اندر چلا مطلب میں صرف اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کھلی کتاب ہے، آسان کر دی، دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں صرف مثال دوں گا. صاف سمجھ نہیں آ رہی اس بات سے کہ ہمارا دماغ اس چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اس لیے مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. سمجھا؟ یہ بات بڑی زبردست کی آپ نے قرآن پاک کی تعلیم کے پورے اندر آپ نے اس کے اندر سے یہ بات کور میں کی ہے کہ ریزونیٹس ود the علم of the grammar of the قرآن، کہ ہماری لمیٹیشن قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے متشابہات میں بتائیں، کچھ چیزیں کھول کے بتائیں. اور وہ والی چیزیں نہیں متشابہات میں جو پاکستانی مولوی بولتا ہے، ہر تیسری آیت کو متشابہات میں ڈال دیتا ہے، کیوں؟ اس کے لیے وہ متشابہات ہی لگتی ہے مجھے. اوکے تھینک یو. کاشف آپ اپنا کوشچن کائنڈلی کر لیں. محمد کاشف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم یہ نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ایتھیزم سے لڑنے کے لیے ہمیں انٹلیکچولی اور ریشنلی بہت اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، لیکن سیرت سے جو ہمیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ گاڈ کی ایگزسٹنس کی جو سب سے بڑی ایویڈنس تھا وہ تو کیریکٹر اور آنیسٹی اور وہ تھا ہمارا ٹرسٹ وردینس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کے حساب سے کیریکٹر اور معاملات انسان کے جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں گاڈ کے ایگزسٹنس کو پروف کروانے کے لیے یا ریشنل آرگیومنٹس؟ دو چیزیں آپ نے اکٹھی کر دی ہیں، وہ الگ الگ کیجیے. صادق اور امین کا ٹائٹل نبی علیہ السلام کو انٹلیکچوئل ٹائٹل نہیں ملا ہوا تھا، یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ دی ہوئی ہے. بہت دھیان سے سمجھنا آپ نے. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے اتنی کو خوبصورت طریقے سے بات بتائی کہ میں مکس کر رہا ہوں، یہ سید قطب کو میں مکس نہ کر رہا ہوں مودودی صاحب سے. بہرحال دونوں میں سے ایک نے یا فی ضلال القرآن میں یا تفہیم القرآن میں. کبھی کبھی تو لگتا ہے ایک ہی بندے نے لکھی ہیں یار، ایسا کوئی کلوز ان کا دماغ مل گیا ہوا تھا. بہرحال وہ یہ کہ نبی علیہ السلام جب کوئی بات کرتے تھے نا تو اس کی ہمارے پاس حدیث موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تفہیم میں ہے، بالکل تفہیم میں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کلیئر جو ہے نا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا جو ڈائلیکٹ تھا وہ اس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں بات کرتا ہوں لہجہ ہے، میرے گھر والے سمجھ لیں گے ساحل ادیم نے بات کی ہے، تو میرا جو ڈائلیکٹ ہے نا، the way I approach a subject and the way نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کوئی اسکالرلی کوئی کیا اسے کہتے ہیں انٹلیکچوئل ریلم کے اندر اللہ نے خود رجسٹر نہیں کروایا تھا. دھیان میں رکھیے گا اس بات کو. اگر اللہ تعالیٰ ان کو اس لیول پہ رجسٹر کرواتے شروع سے ہی تو قرآن آنے کے بعد لوگوں نے آسانی سے یہ سمجھنا تھا. یہ کنفیوژن ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی کہ یہ نبی علیہ السلام کو کوئی شوق تھا ان کو ستاروں کی باتیں کرنے کا، وہ اسی طرح کی فلسفی پہلے بتاتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ ایک کتاب لکھ لی اور کہتے ہیں کہ بس یہ جو ہے نا اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس میٹرکس کے اندر اسٹیبلش کیا تھا کہ اس کے کریکٹر میں اور اس کی صداقت میں کبھی شک نہ آئے. یہ انٹلیکچولیزم کے دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ صداقت نہ امانت، انٹلیکچوئل ایٹریبیوٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ صادق اور ذہین، صادق اور امین اور شجاعت سمجھ لیں، صداقت کے ساتھ شجاعت کر لیں، یہ تمام الگ الگ ایٹریبیوٹس ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دو ایٹریبیوٹس کو بہت کیئرفلی چوز کروایا ہے. یہ دیکھیں پیچھے سے کسے وہ خضری معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نبی کے ساتھ نہیں خضر کے معاملات چلتے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. عوام کے ساتھ چلتے ہیں، نبی کو ڈائریکٹ اللہ ہی وہ کام کرتے ہیں جو خضر عام انسانوں کے لیے کر رہے تھے سورہ کہف میں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس لیول پہ اسٹیبلش کرایا کہ جب یہ بات کرے گا تو سچی بات کرے گا. جب یہ
کہے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو کسی کو یہ شک نہیں ہوگا کہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کروایا کہ اب جب یہ بات کرے گا, اب مولانا مودودی کیا کہتے ہیں, مودودی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے کہا کہ حدیث کی عربی اور ڈائلیکٹ اور قرآن کی عربی اور ڈائلیکٹ زمین آسمان کا فرق ہے. چاہے کوئی 8ویں کلاس کا بچہ جو عربی کا اسٹوڈنٹ ہو وہی پڑھے تو کہے گا کہ ہاں یہ آیت نہیں ہے حدیث ہے, وہ خالی عربی پڑھ کے پتہ چل جائے گا, حالانکہ اس کی عربی سیکنڈ لینگویج بھی ہوگی تب بھی پتہ چل جائے گا. آپ بھی ایک دفعہ حدیث پڑھیں, آپ کو صاف سمجھ آئے گی یہ آیت نہیں حدیث لکھی ہوئی. اگر میں فونٹ بھی وہ یوز کر دوں نا تب بھی آپ کہیں گے یہ آیت نہیں حدیث ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا یونیک آئیڈینٹیفائی کرایا کہ جب قرآن پاک جاری ہو ان کی زبان مبارک سے تو لوگ یہ نہ کہیں اس نے اپنی طرف سے بنایا. آل آف سڈن ایسا ڈائلیکٹ چینج ہوتا تھا نبی علیہ السلام کا جب قرآن پاک شروع ہوتا تھا, نیا نیا جب انہوں نے سننا شروع کیا رب نے, کہ وہ حیران رہ گئے کہ یہ اسے کیا ہوا ہے, یہ ہمارے سامنے پلا بچہ, ہماری گود میں پلا ہوا بچہ ہے ہمارا. یہ جو قریشی جتنے بھی تھے, اگر انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ان لوگوں نے سوال کرنے تھے تو وہ نبی علیہ السلام ڈائریکٹ نہیں بتاتے, وہ اللہ تعالیٰ خود ان کو آنسر دے دیتے. بہت آسان. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کہا نا یہ تم سے پوچھتے ہیں ان کو کوئی یہ جواب ہے, یہ تم سے پوچھتے ہیں ان سے کوئی یہ جواب ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از سچ اے یونیک پرسنالٹی. کاش کہ کوئی مسلمان سمجھ لے کہ نبی کیا مل گیا. اتنا آسان تھا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک ڈیبیٹ میں چلے جاتے اور کہتے ہیں چلے اس کا جواب. مجھ جیسا بندہ 50 بندے ڈیل کر لیتا ہے, نبی علیہ السلام کی کیا مطلب کس اینگل سے انہوں نے بتانا تھا. سو ایک خاص میٹرکس میں اللہ تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کے پوری طریقے سے اسٹیبلش کروا دیا کہ یہ نہ ہو کہ لوگوں کے اوپر ناانصافی ہو جائے کہ ہاں ہم کنفیوز ہو گئے تھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی انٹلیکچوئل تھے, غار ہرا میں کانٹمپلیشن کی پوری جرنی گزار کے آئے ہیں. وی ور تھنکنگ کہ یہ فلسفی ہے شروع سے تو ابھی فلسفہ بتا رہا ہے. نو, he is a totally different portal of Allah subhanahu wa ta'ala. Our Prophet ﷺ is a portal of a totally different kind. بہت غور سے سمجھیے گا اس بات کو. اور میں نے اس لیے کہا ہے کہ جس نے تفہیم القرآن نہیں پڑھی اس کو تو پاس سے بھی نہیں گزرا اسلام. وہ بچوں کے لیے لکھی ہے انہوں نے لٹرلی کہ حدیث کو سمجھیں اور ڈائلیکٹ کو سمجھیں اور پھر قرآن پاک کو سمجھیں اور کو پتہ چلے کہ عرب کے اوپر گزر کیا رہی تھی اس وقت. اب رہی بات آپ کا جو کوشچن کا جو مور امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ کہ انٹلیکچولیزم کو کہاں ایڈریس کیا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم. تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے انٹلیکچولیزم کو ایڈریس کیا. آپ خالی ان کے اب میں عرب کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد میں باقی کی دنیا کی بات کرتا ہوں. عرب میں 3 طرح کے کیٹیگریز تھی انٹلیکچوئلس کی, اور تینوں کے تینوں انٹلیکچوئلس اپنے ڈائلیکٹ کی وجہ سے مشہور تھے کیونکہ وہ شاعری کرتے تھے. اس وقت انٹلیکٹ میں بات کرنا ہی شاعری تھی. بہرحال اس کے علاوہ بھی انٹلیکٹ تھے, مگر ان کی ہائرارکی میں بھی سب سے اوپر 3 وہ جو تھے شعراء تھے. ایک وہ شعراء تھے جو یونیورسل بیلنسز کے اوپر اور کائنات کی نشانیوں کے اوپر شاعری کرتے تھے. ان کے نیچے وہ لوگ تھے جو کہ ورلڈلی افیئرز اور پالیٹکس کی شاعری کرتے تھے, اور اس کے نیچے وہ تھے جو عورتوں کے اوپر شاعری کرتے تھے. یہ تینوں تھے جو کہ انٹلیکچوئلس تھے. جو شاعری نہیں کر سکتا تھا وہ انٹلیکچوئل نہیں تھا, اور جو اولی عربی میں نہیں بات کرتا تھا, جو یہ تینوں شعراء تھے, وہ اجمی تھا. عرب سے زیادہ انٹلیکچوئل ہنگر کسی کو تھی نہیں. اتنی برے حالات تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اس کو تو عربی نہیں آتی, یہ اصل میں ڈم ہے. اجمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو عربی نہ بولے, اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا. اس کو تو اللہ نے دماغ دیا ہی نہیں ہوا. یہ انٹلیکچوئلزم کی ہائرارکی کو اتنا زیادہ ریکگنائز کرتے تھے. تو جب آپ کو میں یہ بتاؤں نا کہ شعراء کرام کس طریقے سے بات کرتے تھے, اپنی نظمیں اور غزلیں کیسے پڑھتے تھے. بائی دی وے غزل جو ہے نا یہ عربی سے لی ہے پاکستانیوں نے. فارسی میں غزل نہیں تھی, نظم تھی. غزل کا کانسیپٹ جو ہے نا یہ عربی سے لیا, وزن کا جو سارا کانسیپٹ ہے. تو جب عرب شاعر اپنی شاعری شروع کرتا تھا تو بڑے مشہور شعراء ہیں اس وقت کے, تو وہ اپنے القاب میں اسی طریقے سے بیلنس کرتا تھا اپنے میٹر کو. جس کو شاعری کا علم ہے نا اس کو پتہ ہے بیلنس کسے کہتے ہیں, عروض کہتے ہیں ان کو. وہ عروض بیلنس کیسے کرتا تھا, تو وہ کہتا تھا کہ جیم, جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, وہ جھوٹے نبی کی طلحہ ازدی تھا جو کہتا تھا نا الاجناس والاجناس وما ادراک ما الاجناس. یہ طلحہ ازدی کے اوپر آیت نازل ہوئی ہے اس کے خیال سے نا, آسان کر کے بتا رہا. ہاں وہ دوسری ہے, مگر یہ والی بہت ضروری ہے یہ آیت سنانی. طلحہ ازدی ایک جھوٹا نبی تھا. یہ سے بہت خوبصورت واقعہ ہے, اس پہ ختم بھی کرتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی سب کو. طلحہ ازدی کے جو فالوورز تھے نا, فالوورز جو جیسے قادیانی نہیں ہے ہمارے, جو قادیان کے فالوورز ہیں, اس طرح ان کے بھی جھوٹے نبی کے فالوور تھے. تو جو
اس کے فالوورز تھے وہ مانتے تھے کہ یار اس کے اوپر آیتیں تو نازل ہوتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ شیطان کی طرف سے نازل ہوتی ہیں. صحابہ نے خود کہا ہے، خود دیکھا ہے ان کے اوپر آیتیں نازل ہوتے ہوئے، میں نے اس کو دیکھا ہے. کیونکہ جو صحابی اس کو قتل کرنے گیا تھا تو وہ گیا تو کہتے ہیں میں کمرے میں انٹر ہوا ہوں، یہ سویا ہوا تھا حالانکہ، اور میں اتنی خاموشی سے انٹر ہوا ہوں کہ کچھ نہیں پتا چل سکتا تھا کسی کو، مگر اس کو پھر بھی اطلاع ہو گئی تھی، میں آگے اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ اس لیول کی اس کے اوپر شیطان کی لنک تھے. تو بہرحال یہ آیتیں لے کے آ رہا تھا میرے پاس، اور یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر ان کے بعد ذمہ میرے پاس آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اور پھر اپنا اس نے آیتیں شروع کر دی. تو اس کے جو فالوورز تھے وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو ہے نا وہ ان کے دل پہ اترتا تھا، اور ہمارے نبی کا قرآن اس کے پیٹ پہ اترتا ہے. جب اس کے اوپر آیتیں آتے ہیں کھانے پینے کی باتیں کرتا ہے، اس جناس کی باتیں کرتا ہے نا، الجناس مال جناس وما ادراک مال جناس، یہ اس کی آیت، اس کی صورتیں یہ اس طلحہ ازدی کی. تو اس کے جو فالوورز تھے نا وہ بڑے شرمسار تھے، اتنے شرمسار تھے کہ یہ انٹلیکچولی ساؤنڈ نہیں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو پکڑا اور پوری کی پوری آرمی ان کو پکڑ کے لے کے آ گئی تو یہ تو مارا گیا تھا. اس کے فالوورز کو عدی بن حاتم کے قبیلے کے تھے نا یہاں تو یہ فالوور جب اکٹھے ہوئے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ تمہیں میں نا چانس دیتا ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم اونٹ کی پوچھل کے پیچھے تمہیں باندھوں گا اور پورے شہر کا چکر لگواؤں گا، یا پھر تمہیں قتل کر دوں گا اگر تمہیں توبہ طائب نہ کی. تو حضرت ابو بکر صدیق کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. حضرت ابو بکر صدیق کہا کہ معاف نہیں کرتا کیونکہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از اے اسمال ایونٹ کہ تم نے جھوٹے نبی کے اوپر کو کر لی. اس وقت کے قادیانی تھے نا وہ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بات سنو. اب تھوڑے بڑے مجمع میں بات ہو رہی تھی کیونکہ سارے اکٹھے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ یار وہ آیتیں تو سناؤ جو تمہارے نبی کے اوپر آتی تھی. تو ان قبیلے کا سردار کہتا ہے کہ آپ آیتیں نہ سننے، آپ ایسا کریں ہمیں اونٹ کی پوچھل کے پیچھے باندھ دیں. کیونکہ جیسے ہی ہم نے وہ آپ کو آیتیں سنائی آپ کو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ کس قسم کے نبی کے اوپر تم نے ایمان لے آئے ہو. اس کا انٹلیکچوئل کوڈ اتنا پست، اتنا کوئی تھرڈ کلاس آدمی ہے. سو انڈرسٹینڈ عرب کو کس لیول کی وہ تھی ریکگنیشن تھی کہ انٹلیکچوئل بات کیسے کرتے ہیں اور وہ ہوتی کیا ہے، اس کی ریکگنیشن کیا ہے. اب آپ کو پتا چلے گا جب میں وہ شعراء کرام کی اسٹوری سنا رہا تھا کہ جب وہ میٹر میں بولتے تھے نا تو ان کا شاعر بولتا تھا جیم اور آگے اپنا مصرع پورا کرتا تھا. جیم ایک حرف ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جیم کے ساتھ جو وزن بنتا ہے نا اس مصرے کا وہ صرف اور صرف شعراء کو ہی پتا ہے. تو جب ابو طالب کا بھتیجا اللہم صلی علی محمد جو کہ بچپن سے غربت میں پلا، لٹرلی این آرفن، if ابو طالب had not adopted him، اور بہت ہی لو اینڈ کی لائف گزاری تھی، مطلب غربت میں تھے اور کوئی کتاب پاس سے نہیں گزری ہوئی، کہیں نہیں پڑھے لکھے. اچانک انہوں نے آگے کہا الف لام میم، تو یہ 4 حروف تک کھینچا گیا لام اور 4 حروف تک کھینچا گیا میم ہے. اس کا بیلنس ہے، ٹھیک ہے. 5 حروف کھینچنے لام کے تو 5 حروف میم کے کھینچنے. آپ نے اگر 3 حروف تک 3 الف تک کھینچا ہے لام کو تو 3 حروف کھینچیں گے میم کے، تاکہ الف کے ساتھ اس کا بیلنس ہو جائے مقطعات کا. الف لام میم، تب کہیں جا کے 2 حروف کھینچیے میں نے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم بولا نا اور پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کیسے چھکے چھوٹ گئے تھے کہ ان شعراء کے کہ یہ کیسے کیا اس نے، یہ والا بیلنس کہاں سے اٹھا کے لے کے آ گیا. یہ سید قطب نے کہا نا کہ مودودی صاحب نے کہ یہ بات چھوڑیں کہ مقطعات کے مطلب کیا ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اس کا استعمال کدھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس لیول پہ کس انٹلیکچوئل ہٹ کو جا کے اس دماغ کے کس حصے پہ ہٹ کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قرآن پاک کے تھرو. سو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے انٹلیکچوئل ہوتے، مطلب نعوذ باللہ وہ فلسفیانہ باتیں کرتے ان سے، تو یہ والی باتیں پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر دیتے وہ کہ ہاں یہ تو پہلے ہی ایسا. پروفیٹ علیہ السلام کی غار ہرا کی جرنی سے صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ انٹلیکچوئل کوڈ پوری طریقے سے ڈیولپ تھا، کلینزنگ ہو چکی ہے. وہ تو خیر بچپن کے حدیثوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ دل نکال کے صاف ہو رہا ہے. معراج کے حدیث میں بھی یہی ہو رہا ہے، سارا کچھ کلیئر ہے. پر پروفیٹ علیہ السلام کو عرب الگ سے 2 پرسنالٹیز میں جانتا تھا. ایک the prophet of our area, the man who grew up with us, the Sadiq and Amin, and the prophet of the Quran, the man who has absolutely nothing in the way he describes the planet
and the universe and everything else. क्योंकि इस अरबी में और उस अरबी में फर्क है, इस डायलेक्ट में उस डायलेक्ट में फर्क है. हदीसें देखें किस टोन के अंदर कही गई हैं, और आयतें देखें किस टोन में. बादशाह जब बात करता है तो किस टोन में बात की जाती है. एक रहमतुल आलमीन बात कर रहा है, नरम, रहम, फॉरगिवनेस, और एक रब्बुल आलमीन बात कर रहा है, इंपेरेटिव, असर्टिव, यू नो, पूरी की पूरी मीजान सेट किए जा रहे हैं. आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अरब इस पूरे के पूरे मोर्चे को सामने से देख रहा था, और फिर भी ये इनको रेजिस्टेंस थी. पर आई होप हम आप सीरा के ऊपर तो नहीं जा रहे कि उसके बाद क्या हुआ, बट अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअलिज्म को कैसे देखना है और किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने एड्रेस किया. ओके साहिल भाई, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. आप इसमें इफ यू अलाउ तो मैं ले लेता हूँ, कोई आंसर कर सकते हैं तो. कोई कैंसर वाला हुआ तो जरूर लेंगे, अदरवाइज वी कैन टेक इट अप. Okay, Nadia, you can ask your question. You can unmute your mic and you can ask your question. अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल ये था, आपकी पिछली बात से रिलेटेड है कि जिसमें आपने कहा था कि फिजिक्स पढ़नी चाहिए. तो मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये है कि आपने एक दफ़ा पहले बताया था कि जो वैसे भी एक राइज एंड फॉल तो अल्लाह की सुन्नत है, कौमों को उतारना चढ़ाना, और ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ तो अल्लाह ताला की का वादा है यही है, बल्कि पिछली उम्मतों के साथ भी यही था कि अल्लाह की किताब को नाजिल करोगे तो उरूज मिलेगा. तो उसके लिए हमें फिजिक्स पढ़नी, वैसे भी हमारी यूथ मेरा ख्याल है फिजिक्स पढ़ने में तो पीछे नहीं है, अलबत्ता दीन पढ़ने की कमी है. तो अगर जब हम ऐसे फोरम पे बात करते हैं जिसमें यूथ भी सुन रही होती है, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा उनको और पीछे करने की बात नहीं हो जाती, दीन की अहमियत को और कम करना, और उन लोगों की एफर्ट्स जो भी जिस लेवल पे भी वो कर रहे हैं या उसका जो भी सोसाइटी को फायदा हो रहा है उसको और थोड़ा अच्छा सा हो गया कम आपने करना. सवाल कर दिया, ये अच्छा हो गया आपने सवाल कर लिया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सारा सेटअप पता है. यानी जिन लोगों ने मुझ पे कोशिश की, अगर आज मैं थोड़ा सा भी दीन पढ़ती हूँ तो इसमें कुछ लोगों की कोशिश है ना, तो मतलब मुझे लगता है कि थोड़ी स्टेटमेंट नुकसान दे सकती है ऐसी. जी, मैं आपको इसलिए क्लियर कर दूं कि मैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए बच्चों को नहीं कह रहा हूं, मैं फिजिक्स के खुदा को तोड़ने की बात कर रहा हूं. हमारे बच्चे अगर कुरान से नहीं ना इस्तेदलाल करेंगे, कुरान पाक के अंदर साइंस है, साइंस के अंदर कुरान नहीं फिट करना हमने. फिजिक्स का खुदा तोड़ना है, फिजिक्स की पूजा नहीं करनी, ये बात ध्यान रखिएगा. इस वक्त का फिरौन फिजिक्स है, बस इतनी सी बात है. उसको पिछाड़ने के लिए कुरान पाक को और सुन्नत के थ्रू उलूम को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करें. इल्म मोमिन की मिरास है, जहां से भी मिले ले लो, बस ये तो आसान सी बात हो गई. ये मत सोचे कि बच्चों को फिजिक्स में डालना है. बच्चों को तैयार करना है कि वो फिजिक्स के इन झूठे खुदाओं को तोड़ के बताएं कि ये हमें बहुत पहले से बहुत डीपली पता है कि आपकी लिमिटेशन क्या है, फिजिक्स की लिमिटेशन क्या है. जिस दिन मुसलमानों ने ये बातें करनी शुरू कर दी, लोगों ने इंटेलेक्चुअली उनके नीचे आ जाना है, बस इतनी सी बात है. ज़्यादा कहने के लिए इतनी सी बात है, करने के लिए हमें फिर फिजिक्स ज़्यादा एब्जॉर्ब तो करनी पड़ेगी. ये क्या कह रहे हो, समझ तो आए. और आप जो कहेंगे मुसलमान यूथ फिजिक्स के ऊपर जो है ना वो तेज है और पिल पड़ा है, कोई मुसलमान यूथ को फिजिक्स की अलिफ बे नहीं पता. आप देखें तो सही कि किस तरीके से फिजिक्स को अप्रोच कर रहे हैं. हज़रत ज़ैद को नबी अलैहिस्सलाम ने हिब्रू क्यों सिखाई थी, जरा सोचें, ताकि आप यहूदियों को उसी तरीके से टैकल कर सकें कि जिस तरीके से वो बोलते हैं. हिब्रू इज नॉट अ स्मॉल लैंग्वेज बाय द वे, अल्लाह की चोदन जुबान है, वो मजाक नहीं है. तो हज़रत ज़ैद को जो है ना नबी अलैहिस्सलाम ने हिब्रू इसलिए सिखाई कि मुझे वही साइकोलॉजी चाहिए जो उनकी है, ताकि इनको मैं उस तरीके से डील करूं. वरना हज़रत सोहेल कम थे ट्रांसलेटर, हज़रत सोहेल तो इंटरनेशनल ट्रांसलेटर थे हमारे, ठीक है. मगर साइकोलॉजी ये थी कि सीख की इनकी जुबान मुझे वो वाला उसी दिमाग की नस पे वार करना है जिस दिमाग की नस फड़कती है इनकी जब अपनी बातें और तौरात पढ़ते हैं. दरअसल आपने जब ये कहा था ना कि अगर हम वो कायम कर भी लें, खिलाफत कायम कर भी लें, तो वो उसका क्या फायदा होगा, और अगर हम 30 साल की खिलाफत है, मैं ये कह रहा हूँ. जी मुझे इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ है. यानी कहीं से तब ये जो
होती है जहाँ जो तरीका उन्होंने उस वक्त का इल्म तो पढ़ना शुरू नहीं किया था ना, इखलाकियात या अकीदा उनका बुनियादी जो आप वाई फैक्टर की बात करते हैं वही पहले क्लियर हुआ था ना, तो वो तो दीन पढ़ने से ही होगा। अगर हमारे मुआशरे में आज किसी भी चीज की कमी महसूस होती है तो वो दीन है जो ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, और जो घरों में माओ ने पढ़ा से मिलता था उनको बड़ों से, वो भी मिलना खत्म होता जा रहा है, और मीडिया पे तो कोई तस्करा ही नहीं है। अब पूरे कोविड के आप ड्यूरेशन में देख लें, किसी इंटरनेशनल नेशनल चैनल पे आपको ये नहीं नजर आएगा कि लोगों ने अल्लाह से भी रुजू किया है इस वबा के खात्मे के लिए। ये तो आपको नजर आता है कि फलानी कौम यूं वक्त गुजार रही है और इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर अपना टाइम गुजारी, कहीं आपको एक झलक भी नजर नहीं आएगी कि किसी ने कोई मुसल्ला या कोई मतलब नमाज या अल्लाह की तरफ भी रुजू किया हो। तो दीन ही का कॉन्सेप्ट वीक से वीक तर होता चला जा रहा है। तो जब उस पे फिर हम ऐसी बातें कहते हैं कि अगर मतलब खिलाफत कायम हो भी गई तो क्या हो जाएगा, और ऐसे सारे लोगों की कोशिशें जो हैं वो फिर थोड़ी सी और बैकग्राउंड में चली जाती हैं। बात आपने ठीक की है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मेरे से बड़ा खिलाफत का दिलदादा कोई नहीं, याद रखिएगा ये बात। इसी फोरम में इसी सेशन में मैं कर दूं कि खिलाफत के अलावा कोई इलाज नहीं है मुसलमानों का। बहरहाल मगर खिलाफत को मेंटेन करने की स्ट्रेटजी भी तो होनी चाहिए ना, ध्यान में रखिएगा इस बात को। आपने दो बातें की, मैं दोनों को अलग अलग पार्ट्स कर दूं। एक समझ ले, कोरोना की वैक्सीन दो जगहों से आती है, एक मियाँ वाली से आती है और आप कहते हैं आपके बच्चे, हमने मियाँ वाली से वैक्सीन निकाल ली, प्लीज अपने बच्चों को लगा लें, और एक FDA से अमेरिका से आती है। आप अपने बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगाएंगे कोरोना की? यकीनन अमेरिका की, लेकिन इसको चेंज आप ऐसे भी नहीं कर उसके पीछे सकते। वजह है, उसके पीछे नहीं, उसके पीछे वजह है, उसके पीछे वजह है, मैं बताता हूँ। मैं वो वजह जो है ना वो आपके अंदर है, असल में वो मेरे अंदर है, वो हमारी केमिस्ट्री है, ध्यान में रखिएगा। मैं आपको समझाने के लिए मिसाल दी है। वो इसलिए कि कल को मियाँ वाली की वैक्सीन न्यूयॉर्क वालों को भी लगवानी चाहिए। जब तक समझ लें खिलाफत कायम हो गई है, समझ लें खिलाफत कायम हुई हुई है और कोरोना चल रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी हम न्यूयॉर्क से ही वैक्सीन मंगवाएंगे, मियाँ वाली से नहीं मंगवाएंगे, जब तक कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम अंदर से इल्म प्रोड्यूस ना कर रहा हो। याद रखिएगा। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि खिलाफत 30 साल चलनी है, मैंने बात कैजुअली कर दी, आपने ठीक कहा, इसके और भी मतलब ले जा सकते हैं, इसलिए मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि कोर को अंदर से नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा में डेवलप करवाया था, ठीक है। और हमने क्या किया हुआ है, हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को डील करेंगे, आउटसाइड इन जा रहे हैं हम कि हम खिलाफत किस तरीके से कर लें कायम, और उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। हम कुछ भी नहीं देखेंगे सिवाय इसलिए कि हमारा बच्चा फिर भी देरी होगा या इमिग्रेशन कर रहा होगा, या फिर वो कंटेनर्स के अंदर मुसलमानों के बच्चे अमेरिका में शिफ्ट भाग रहे होंगे या कोरिया भाग रहे होंगे कि हमने यहाँ से निकलना है। इनसे ये वाला इस्लाम नहीं, डेमोक्रेटिक इस्लाम नहीं बर्दाश्त हो रहा है, ये खिलाफत कैसे बर्दाश्त करेंगे? सोचें तो सही ना कि लेट्स बी रियल, वी आर नॉट, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स डोंट वांट इस्लाम, अदरवाइज कब की खिलाफत आ चुकी होती। आम आवाम इस वक्त डांस और कॉन्सेप्ट देखना चाहती है, आम आवाम के ऊपर खिलाफत नाफिज करेंगे, भाग जाएंगे वो नीचे से और फिर सिविल वॉर के अंदर बैठेंगे हम। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि खिलाफत ना कायम करें, खिलाफत के अलावा तो उम्मुल खबाइस है, तमाम तर मसाइल की जड़ खिलाफत का ना होना, इसमें मुझे कोई शक नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मगर खिलाफत को खाली कायम नहीं करना, खिलाफत की जो है ना लॉन्जेविटी, वो उसकी मेंटेनेंस कैसे लेके आनी। क्या चले तलवार के थ्रू खिलाफत ले आते, अल्हम्दुलिल्लाह ले आए, मगर नीचे वाली जो कौम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, क्या वो वापस कैन दे कैरी इट फॉरवर्ड? आई डोंट थिंक सो। दे आर द फर्स्ट पीपल हु आर गोना ग्रो अप एंड रिएक्ट अगेंस्ट इट कि नहीं, हमारे माँ बाप ने फिर एक एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल किस्म की गलती की थी। वो जब मानते ही गोरे को खुदा है, वो हमारे खिलाफत तो क्यों अपने कंधों पे बिठाएंगे? हमारे मरने का वेट होगा बस। आप सोचें सहाबा की दी हुई खिलाफत कितने साल बाद मलूकियत में बदल गई थी। आप तो जमात इस्लामी के, आपको तो पूरी तरीके से बताया जाता आपको कि किस तरीके से उमय्यद चेंज द फ्लेवर ऑफ द वेरी फ्लेवर ऑफ द उमर बिन खत्ताब की जो एस्टेब्लिश्ड रूह थी, वो 300 साल के अंदर अंदर हवा में उड़ा दी उन्होंने। आप सोचें तो सही ना, उस वक्त के अरब से खिलाफत का बोझ नहीं बर्दाश्त हुआ, आप समझिए पाकिस्तानी इंडियन से बर्दाश्त होगा। सो वी नीड टू एस्टेब्लिश कि हमने सबसे पहले वो कौन सी जगह जहाँ पे कुरान पाक को एस्टेब्लिश करना है, कुरान पाक को उस बच्चे के ज़हन में उस जगह एस्टेब्लिश कर रहा है जहाँ पे वो फिजिक्स को एस्टेब्लिश कर रहा है कि बेटा पहले कुरान बाद में फिजिक्स, तुझे देख कर सारी तेरी फिजिक्स तुझे समझाता हूँ मैं, बस दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और फिर वो बच्चा उठ के खिलाफत को छोड़े, वो तो कायनात की जिम्मेदारी लेगा अपने सर पर, खिलाफत तो आएगी आएगी। बाय द वे मैं बता दूं, कहीं से किसी को लगा हो कि मेरे जुमलों से कि मैं ये बात करूंगा खिलाफत जरूरत नहीं है हमें,
اور فزکس ضرورت ہے. ناؤز باللہ میں ابھی رجوع کرتا ہوں اس بات سے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خلافت اگر لے بھی آئے ہم تو جب تک ہمارا کوڈ ڈیولپ نہیں ہوگا وہ چلے گی نہیں. اللہ تعالیٰ کے حدیث ایسی کلیئر ہے خلافت پہ. اللہ تعالیٰ نے خود آدم کو خلافت دی. نبی علیہ السلام نے کہا 100 سال سے زیادہ خلافت کے بغیر رہی گی نہیں میری امت. خلافت کے اوپر ابو حنیفہ نے کہا الخبائث عدم الخلافہ. سو انڈرسٹینڈ وی ایز مسلمس, یہ کچھ زیادہ کوئی لبرل قسم کا کوئی جو شوقیہ مسلمان ہو یا اس پہ اس نے کوئی امین الاسلائی کو اٹھا کے پی لیا ہو جو کہ ایک ایکسیپشن ہوتی ہے, تو مسلمان کوئی بھی ایسا نہیں جس کو تھوڑی سی بھی سینس ہو بتایا کہ یار ایک سسٹم اللہ کا آدم سے وعدہ ہوا ہے, خلافت تو قائم کرنی کرنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر اس بات کو میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں امپریشن آیا تو یقیناً لوگوں کو بھی آیا ہوگا کہ ہاں خلافت کی ضرورت نہیں, ہمیں فزکس کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں قرآن کی ضرورت ہے, اور فزکس کے خدا کو مارنے کے لیے قرآن ہی سے بڑی کوئی تلوار نہیں ہے ہمارے پاس. That's what I wanted to say. اوکے, جزاک اللہ خیر ساحل بھائی. جو کوشچن رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ سیشن میں ان کو آنسر کریں. تھینکس ایوری بڈی فار جوائننگ ان. اتنی لیٹ آپ نے جوائن کیا اور بھرپور پارٹیسپیشن کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر ایوری بڈی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. باقی کے سوال لکھ لیجیے گا بس, وہ چیٹ جی وہ ساری سیو ہے, چیٹ ساری سیو ہے. جزاک اللہ خیر ایوری بڈی. السلام علیکم. نیکسٹ سیشن ثاقب انفارچونیٹلی انشاءاللہ ہمارا 9 ٹائم فکس ہے. آج ساحل بھائی کا ایک جمعے سے سیشن پہلے بھی کر لیجیے کوئی, آپ ٹوائس اے ویک کے اوپر, یہ والا ویک میں ٹوائس اے ویک کر لیں تاکہ ریکوری ہو جائے پچھلے ویک کی مس ہونے کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.